جو تمام جہاں اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کی رحمت ہمیں چار سو گھیرے ہوئے۔ خواتین و حضرات، آج ہم آپ سب لوگوں کو یہاں پر پی ٹی وی ڈرامہ اور فلم اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، یہ ایک بہت زیادہ اہمیت کا حامل ایک ٹاپک ہے، اور تھنکنگ نیو آئیڈیاز سیمینار کا مقصد اس ماڈرن بلکہ پوسٹ ماڈرن ایرا کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا، جس میں میڈیا بہت زیادہ ڈیولپ ہو چکا ہے اور ورلڈ بیکم دا گلوبل ولیج اور گلوبلائزیشن کا دور ہے، تو میڈیا پروگرامز میں بہت زیادہ سخت مقابلہ ہو گیا ہے، اور آڈینس کے پاس کیونکہ بہت زیادہ چوائسیز ہیں۔ پہلے تو صرف ایک پی ٹی وی ہوتا تھا اور لوگوں کو وہی دیکھنا ہوتا تھا، اور اس وقت وہ ایک گولڈن ٹائم بھی تھا پی ٹی وی کا، اور ایسی پروڈکشن کی جس کی مثال نہیں ملتی ہمیں۔ اور لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کیونکہ ڈیولپمنٹ ہوئی اور ڈیجیٹل ایج سٹارٹ ہو گئی، تو اس کے ساتھ میڈیا کے ساتھ جو ہے وہ ٹی وی پروڈکشن کی بھی ڈیولپمنٹ ہونا بہت ضروری تھی، کیونکہ سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹریڈیشنل میڈیا سے جو سوشل میڈیا کا میجر چینج آیا، اس میں بھی ہم تھوڑا پیچھے رہے۔ لیکن اب تو آپ سب کے نالج میں ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، اور اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ ڈائریکٹلی ہماری پروڈکشن پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے، اور نیو آئیڈیاز جو ہے وہ اتنے ضروری ہیں آج کی اسکرین کے لیے، میڈیا پروڈکشن کے لیے، ایز لائک دا بلڈ فار دا ہیومن باڈی۔ تو انسانی جسم کے لیے جیسے خون ضروری ہے، ویسے نیو آئیڈیاز جو ہے وہ اسکرین کے لیے بہت ضروری ہیں۔ تو اس پروگرام کو میں آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے میں ہمارے بہت ہی قابل احترام اور بہت ہی ویژنری ہیڈ کہ جن کی بھرپور صلاحیتوں اور کوششوں کی وجہ سے آج پی ٹی وی ڈرامہ اور فلم اکیڈمی نہ صرف ڈیجیٹل اکیڈمی بنی، اور الحمدللہ پورے ایٹماسفیئر کو ہمارے جو ہیڈ ہیں انہوں نے چینج کر دیا، اور آپ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت پازیٹیو چینجز جو ہے وہ اکیڈمی میں آ چکی ہیں۔ تو میں سب سے پہلے ویلکم کرتا ہوں جناب جنرل مینیجر جناب عمران صدیقی صاحب کو کہ وہ آئیں اور کچھ الفاظ سے ہمیں نوازیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آج اس بابرکت جہاں جمعے کا دن ہے اور رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کا دن ہوتا ہے، آج میرے لیے اس سے بڑی اور یعنی کہ جمعہ کا دن جہاں سعادتوں کا دن ہے، آج ایک اور سعادت ہمیں اس دن مل گئی کہ دو اساتذہ پاکستان ٹیلی ویژن کے جو لیجنڈ، اور اگر میڈم نیزا ہاشمی بھی آ گئی ہیں تو وہ بھی ہمارے بہت زیادہ جسے کہتے ہیں محبت کرنے والوں میں اساتذہ میں شامل، اور اختر وقار عظیم صاحب ہمارے سب کے ایم ڈی، ہمارے استاد افتخار عارف صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے ادوار میں نہ کہ اپنے کام سے، اپنے کردار سے، اپنی قلم سے اور اپنی جو صلاحیتیں ہیں پروڈکشن کے حوالے سے، اس میں نہ کہ پاکستان ٹیلی ویژن کا نام پاکستان میں بلکہ دنیا کے ہر کونے میں روشن کیا۔ میں سر آپ دونوں کا، میڈم کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات کی وجہ کو چھوڑ کر ہمیں عزت دی، اور پاکستان ٹیلی ویژن اکیڈمی جو آپ ہی لگائی ہوئی ایک اکیڈمی کے پودے ہیں، آج ہم آپ کے سامنے ایک تناور درخت بن کر سامنے کھڑے ہیں، اور اس اکیڈمی کو آباد کرنا بھی ایک خواہش تھی جس کی تکمیل ہو چکی ہے سر۔ دوسری بات یہ ہے کہ سر یہاں پہ اللہ کے فضل و کرم سے اب جو کورسز کا سٹارٹ ہو گیا نا، ابھی ہم نے اسی ویک میں، یہ ہمارا سیکنڈ کورس ہے، منگل اور بدھ کو ہم نے فیک نیوز پہ کیا، جس پہ ہم نے ناروے سے، اسلامک یونیورسٹی سے اور بیری یونیورسٹی سے اسکالرز کو بلایا ہوا تھا فیک نیوز کے حوالے سے، اور ایک دن چھوڑ کے آج جمعے کو ہم نے سیمینار رکھ دیا کہ نیو آئیڈیاز کی تھنکنگ جو ہے، خاص طور پہ جو پروگرام پروڈیوسر ہے، آج جو ہم تھوڑا سا
پاکستان ٹیلی ویژن کا جو ڈرامہ ہے وہ زوال پذیر کیوں ہے، لوگ پاکستان ٹیلی ویژن کا ڈرامہ اس قدر کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ جیسے کہ حالانکہ یہ اگر آپ دیکھیں جو عشق مشق جو مرشد کیا اس کا جو چلا ہے، تو اس دن میں دیکھ رہا تھا گھر بیٹھے، وہ 10 کروڑ لوگ جو ہے نا اس گانے کو، اس چیز کو، شاعر اس کو دیکھ چکے تھے. 10 کروڑ. اب دیکھیں وہ کتنا اس نے ارننگ کی ہوگی اس ڈرامے نے. تو ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن میں بہت کریٹو لوگ ہیں، بہت کریٹو پروڈیوسر ہیں ماشاءاللہ. آج جو بیٹھے ہوئے میرے سامنے حیات ہے، ندا ہے، سعدیہ ہے، اعجاز ہے، باقی میرے جتنے دوست کلیگ ہیں لاہور سینٹر میں بیٹھے ہیں، یہ سب لیجنڈ ہیں اپنے اپنے کام میں جو جتنا ہے. لیکن کچھ مواقع ملتے ہیں، کچھ مواقع نہیں ملتے. لیکن میں زیادہ دیر نہیں کروں گا کیونکہ جمعہ بھی ہے اور آگے ساری اس پہ اپنا ہمارے لیجنڈ موجود ہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اس چیز کو دوبارہ جو نا ریوائیو کریں اور چیزوں کو آگے لے کے چلیں، تاکہ اچھی سے اچھی جو سٹوری ہے وہ پاکستان میں پھر اپنا ڈرامے کی شکل میں دوبارہ وہی وارث والا دور، وہی اندھیرا جالا والا دور، وہی دوبارہ واپس آئے. تو میں جو آپ لوگوں کا جہاں شکریہ ادا کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ یہ اس کی کنٹینیوٹی بھی رہے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. سرکار دو عالم کے نہران پاک کے صدقے اس کو ہم آگے بھی بڑھائیں گے. اور سر آپ افتخار صاحب، میڈم، آپ کی سرپرستی جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہوگی. اور آپ نے سرپرستی کا ہاتھ جیسے کہ عرصہ دراز پہ رکھا ہوا ہے، عرصہ دراز سے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. آپ کا بہت شکریہ. جی تو خواتین و حضرات، میں بلا تاخیر ہمارے جو مہمانان گرامی ہیں، تینوں ایسی شخصیات ہیں جن کو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت ویل نون پرسنالٹیز ہیں. اختر وقار عظیم صاحب، افتخار عارف صاحب، جی، اور میم ونیزہ ہاشمی صاحبہ. آپ سب کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور اپنے قیمتی تجربات کے ساتھ نیو آئیڈیاز پر فارمل ڈسکشن ہماری ہوگی، اور انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اسی فارمل ڈسکشن میں. اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ایسی ڈسکشنز کے بعد ہمارے جو پروڈیوسرز ہیں وہ ایسے نئے آئیڈیاز لے کے آئیں گے کہ اسکرین میں ایک نئی جان پیدا ہو جائے گی. اٹس اوور ٹو یو سر، پلیز. اختر وقار عظیم صاحب پلیز سر تشریف. السلام علیکم. بڑی خوشی ہے کہ آج ہم سب جمع ہوئے ہیں ایک اہم موضوع پر بات چیت کرنے کے لیے. اور اس سے زیادہ میرے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ میرے دو عارف صاحب میرے سے سینئر پروفیشنل کولیگز میرے ساتھ ہیں، عارف صاحب اور ونیزہ ہاشمی. آج ہم ایک بڑے اہم اور انٹرسٹنگ موضوع پہ بات کرنے جمع ہوئے. آئیڈیا تخلیق کیسے کیا جائے، خیال کیسے ذہن میں آئے کسی پروگرام کے بارے میں. آپ میں سے بہت سارے شاید غالب کے ہم نوا ہوں کہ غیب سے مضامین آ جاتے ہیں، لیکن وہ غالب کو آتے تھے، ہر ایک کے پاس نہیں آتے. آج کے ہم جیسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کوئی نیا خیال، نیا آئیڈیا سوچنے کے لیے، کریٹو کام کرنے کے لیے مشاہدہ اور مطالعہ، دو چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. چیزوں کی آبزرویشن آپ کیسے کرتے ہیں، آبزرو کیسے کرتے ہیں چیزوں کو، اور پڑھ کے اس سے اپنے حساب سے کیسے چیزوں کو تشکیل دے سکتے ہیں. یہ دونوں چیزیں سب سے زیادہ اہم ہیں. میں اس کے حوالے سے تو یہ چیزیں کہوں گی، لیکن لکھنے والے سے زیادہ آپ لوگوں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. لکھنے والا تو اگر اس نے ناول لکھ دیا ہے یا شعر لکھ دیا ہے تو اپنے خیالات کا اظہار کر دیا ہے، لیکن آپ جو کچھ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں وہ بہت سارے لوگوں کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں. آپ کی آڈینس میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں اور کم علم لوگ بھی ہیں. تو آپ کو کوئی بھی خیال سوچتے وقت دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی ٹارگٹ آڈینس جو ہے، جو مختلف طرح کی ہے، وہ ان تک سب تک آپ کے خیالات پہنچ سکیں. اور اس کے لیے پھر طریقہ نکالنا کیسے بہتر سے بہتر طریقے سے کرنا ہے، وہ ایک پروڈیوسر کا کام ہے. اور پچھلے دن پہلے بھی میں نے ایک دفعہ شاید ذکر کیا تھا کہ یہ جو سلیم کوثر کا دوسرا ہے کہ
میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے، تو خیال ہوتا ہے لکھنے والے کا یا پوئٹری لکھنے والے کا، ناول لکھنے والے کا۔ سوچنے والے آپ لوگ ہیں، جس نے اس خیال کو اچھی شکل دے کے آگے پہنچانا ہو۔ یہ سب ذمہ داریاں آپ کی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بہت ساری چیزیں نکل آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اب کیونکہ عارف صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، عارف صاحب کو آپ لوگ آج کے سب سے بڑے شاعر ہیں آج کے دور پہ، عارف صاحب کی شخصیت میں آپ سب جانتے ہیں۔ کسوٹی پروگرام کے 3 اراکین میں سے اہم ترین شاعر رکن عارف صاحب تھے۔ اس حساب میں پی ٹی وی کا ہر ویور اور ہر پی ٹی وی کا ملازم اس حوالے سے میں جانتا ہے، لیکن شاید کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ عارف صاحب پی ٹی وی کے کراچی سینٹر کے سب سے پہلے اس کے ایڈیٹر تھے، اور پروڈیوسر سے زیادہ انہوں نے سوچا پروگرامس کے بارے میں۔ اردو ادب، منٹو راما، خدا کی بستی، اس طرح کی چیزیں عارف صاحب نے انتخاب کی کہ ان کو پی ٹی وی پہ دکھانا چاہیے۔ مجھے یاد ہے میری ملازمت کے شروع کے دن تھے، ایک دن میں ان کے کمرے میں گیا، روز ہی جاتا تھا، صبح دفتر میں آتے سب سے پہلے انہیں کے کمرے میں جاتا تھا، مختلف آئیڈیاز شیئر کرتے تھے ہم۔ میں گیا تو یہ اور حسینہ معین بات چیت کرتے تھے۔ حسینہ معین اس وقت ایسی کوئی جانی پہچانی نہیں جاتی تھی، ایک اسکول میں پڑھاتی تھی۔ عارف صاحب ان کو سمجھا رہے تھے کہ جو عورتوں کے رسالے ہیں حور اور زیب النساء، ان میں جو افسانے چھپتے ہیں یا کہانیاں چھپتی ہیں، یہ کوئی ادب کا حصہ نہیں ہے، یہ عورت کے حوالے سے کچھ چیزیں کہی جا سکتی ہیں۔ اور حسینہ کہہ رہی تھی کہ آپ ادب کو عورت اور مرد کے خانوں میں تقسیم مت کریں، عورت اور مرد کے خانے الگ الگ نہیں ہیں، تو وہ کوئی بھی بن سکتا ہے۔ انہیں عارف صاحب نے بہرحال کنوینس کر لیا، اور یہ عارف صاحب تھے جنہوں نے سوچا کہ عظیم بیگ چغتائی کے چھوٹے چھوٹے مختصر ناول ہیں، ان کو کہانی کی شکل دی، شہزوری وغیرہ، اور انہوں نے حسینہ معین کو اس پہ رضامند کیا اور لکھوانا شروع کیا۔ تو ان کا اس حساب میں بہت کنٹریبیوشن ہے کہ بہت سارے رائٹرز کو یہ لے کے بھی آئے، ان کو خود سوچ دی کہ تم کو کیا کام کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی باتوں سے نئے پروگرام کے آئیڈیاز آ جاتے ہیں، جیسے ان کا پروگرام تھا کسوٹی۔ یہ قریش پور صاحب اور عبید اللہ بیگ صاحب ریڈیو پاکستان میں ملازمت کرتے تھے، اور آپس میں جب فرصت ہوتی تھی تو ایک دوسرے کو نالج جاننے کے لیے، کچھ وقت گزارنے کے لیے وہ ایک سوال دیتے تھے اور اس کو بوجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ جب پی ٹی وی کراچی میں شروع ہوا تو وہی آئیڈیا آ کے پی ٹی وی میں کسوٹی کے نام سے انٹروڈیوس ہو گیا، اور اس وقت کا مقبول ترین وہ پروگرام تھا۔ اسی طرح مجھے یاد ہے ایک اس زمانے کے کارٹونسٹ ہوتے تھے عزیز صاحب، انگریزی کے اخبار میں کارٹون بناتے تھے۔ ایک دن وہ اسلم اظہر صاحب کے پاس آئے اور ایسی بات چیت کرنے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ روزانہ پی ٹی وی پہ ایک کارٹون چلنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا روزانہ شروع میں جب قرت وغیرہ ہو، اس کے بعد جیسے اخبار میں کارٹون چھپتا ہے اس دن کے حالات کے حوالے سے، تو میں کوئی کارٹون بنا دیا کروں گا۔ اور اسلم صاحب کے سامنے بیٹھ کے انہوں نے ان کا اسکیچ کرنا شروع کیا۔ پہلے شاید ناک بنائی اور آنکھیں بنائی، ان سے کہا یہ پہچانتے ہیں؟ تو اسلم صاحب نہیں پہچانے۔ پھر کچھ آگے بڑھایا، کان شان بڑھایا، انہوں نے کہا آپ بتائیں۔ تیسرے چوتھے سوال کے بعد جب انہوں نے 3-4 چیزیں بنا لیں تو اسلم صاحب کو لگا کہ یہ تو میری ہی تصویر بنا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ تو آپ میری تصویر بنا رہے ہیں، شکل بنا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی میں آپ کی۔ وہ اسلم صاحب نے کہا یہ تو پی ٹی وی کا پروگرام کا ایک آئیڈیا ہے۔ انہوں نے فوراً ایک کوئز شو شروع کرا دیا عزیز کارٹونسٹ کے ساتھ۔ وہ بٹر پیپر رکھ کے کیمرے کے سامنے الٹی سائڈ پہ تصویر بناتے تھے، ویئر کو سامنے سے سیدھی شکل نظر آ رہی تھی، وہ اتنے بڑے ایکسپرٹ تھے، الٹی سائڈ سے بناتے تھے، اور ناک بنا دی پہلے، اور کوئز اس طرح ہوتا تھا کہ اس شخصیت سے متعلق 2 سوال کر لیتے تھے کہ یہ اسکول کالج میں پڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد ہونٹ بنا دی اور کہا کہ شاعر ہیں۔ پھر آنکھیں بنائیں تو اس میں کوئی اور انفارمیشن دے دی۔ تو وہ انفارمیشن ساتھ ساتھ جاتی رہتی تھی، اور وہ پوری تصویر مکمل ہونے تک جو جتنے کم سوالوں میں اس کو بھول لے۔ تو وہ اسلم صاحب نے بیٹھے بیٹھے جب ان کا اسکیچ بن رہا تھا، پہچانیے کے نام سے ایک پروگرام شروع کر دیا۔ پہچانیے کے نام سے پروگرام شروع ہو گیا۔ تو اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں سے خیالات نکل آتے ہیں۔ اور مجھے یاد ہے میری پشاور ٹی وی سینٹر پہ پوسٹنگ ہوئی جنرل مینیجر کے طور پہ، تو اس زمانے میں کوئی روایت تھی پشاور میں کہ وہ دوسرے اسٹیشن سے نہ رائٹر کو آنے دیتے تھے نہ ایکٹر کو آنے دیتے تھے۔ تو میں نے بڑی مشکل سے انہیں کنونس کیا کہ کم از کم رائٹر یا ایک آدھا ایکٹر مین جو کر رہا ہے اس کو آنے دو، کیونکہ تمہیں لوگ دیکھتے نہیں ہیں، شاید ان کی وجہ سے تمہارے چینل کی چیزیں دیکھی جانے، تمہارے اسٹیشن کی چیزیں دیکھی جانے لگی۔ لکھنے والے بھی کم تھے، تو میں نے امتحان میں اور ہر آدمی ڈرامہ کرنا چاہتا تھا اور سیریل کرنا چاہتا تھا، تو میں نے ان کو ایک امتحان میں ڈال دیا
میں نے کہا پچھلے پورے 1 مہینے کے اخبار پڑھیں اور ان اخباروں میں کوئی ایسی خبر جس کو آپ سمجھتے ہو کہ اس کا ڈرامہ بن سکتا ہے منتخب کر کے لے آئیں. جس کی خبر اور اس پہ کہانی بن سکتی ہے مجھے کنونس کر لیا وہ ڈرامہ کرے گا. تو ایک طرح کا کمپٹیشن ہو گیا سب پروڈیوسرز کے درمیان. ایک تو یہ کہ ایکچوئل اسٹوریز بن گئی. پہلے اس پروڈیوسر سے میں کہتا تھا آؤٹ لائن تم خود بناؤ اس ڈرامے کی, جب بن جائے تو پھر کسی لکھنے والے کو دیں گے. تو وہ ڈرامہ بننا شروع ہو گیا. تو اسی طرح بہت ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خیالات سے چیزیں بن جاتی ہیں. اسی طرح میں بھی پچھلے دنوں عارف صاحب سے ذکر کر رہا تھا, سخنور پروگرام میں نے ایسے شروع کیا کہ وہ خاطر غزنوی صاحب, محسن احسان اور احمد فراز کو کہیں کسی مشاعرے میں جانا تھا, طرحی مشاعرہ تھا. احمد فراز اور محسن احسان اپنی غزل کہہ چکے تھے, خاطر صاحب کی تیار نہیں تھی, 2-1 شعر کہہ چکے تھے, باقی مکمل نہیں تھی. تو انہوں نے کہا یار میں نہیں جاؤں گا, میری غزل مکمل نہیں. تو انہیں احمد فراز صاحب نے اور محسن احسان نے کنونس کیا کہ 2-3 شعر کہہ چکے ہو, ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھو, ہم تینوں مل کے غزل کو مکمل کرتے ہیں. تینوں روانہ ہو گئے. وہاں پہنچتے پہنچتے غزل مکمل ہو گئی, جس کا ایک شعر بہت مقبول ہوا. جو خاطر غزنوی صاحب تو ظاہر ہے ان کی غزل تھی, انہی کے نام سے چھپی بھی تھی اور انہوں نے پڑھی بھی تھی, تو انہی کا کلیم بنتا بھی تھا. لیکن احمد فراز صاحب نے ایک دفعہ انٹرویو میں یہ واقعہ سنایا جو میں نے آپ کو سنایا, اور کہا کہ وہ والا شعر میرا تھا. انہوں نے وہ کلیم کر دیا. وہ اس کو دیکھتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ بہت سارے شعر ایسے ہوں گے, لیکن لوگوں نے شعر سن رکھے ہوں گے, لیکن اس شعر کے حوالے سے شخصیت کو نہیں پہچانتے ہوں گے کہ عارف صاحب کا شعر ہے یا فلاں صاحب کا شعر ہے. تو مجھے کوئی ایسا پروگرام شروع کرنا چاہیے کہ جو مقبول چیزیں ہیں ان کا انتخاب کروں, وہ خود شاعر مہمان بلا کے اس سے بھی سنوں اور پھر گانے گوا کے بھی سنوں. تو وہ ایک سخنور پروگرام بن گیا اس چھوٹے سے آئیڈیا سے. تو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں, اس پہ اگر سوچیں تھوڑا سا تو وہ بڑھ جاتی ہیں. اور ہم آج اسی موضوع پہ ڈسکس کریں گے کہ چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز کیسے بڑھے اور کیسے ہوئے. عارف صاحب سے بعد میں بات کروں گا, کافی تفصیلی ان سے بات کرنی ہے. منیدہ ہاشمی صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں لاہور میں. ان کی ایک سب سے بڑی, بہت سارے انہوں نے کام کیے عورتوں کے پروگراموں کے حوالے سے, بچوں کے پروگرام کے حوالے سے, میوزک کے حوالے سے, اور اس حساب میں ان کی مطلب ریکگنیشن بھی ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ پی ٹی وی کی پہلی پروڈیوسر تھی جن کو بین الاقوامی لیول پہ کوئی انعام ملا. ان کے پروگرام اکڑ بکڑ تھے. تو جب پی ٹی وی کے انعام یافتہ پروگراموں کی فہرست چھپتی ہے تو سب سے پہلا پروگرام ان کا ہوتا ہے. اور یہ تو آپ سب سمجھتے ہی ہوں گے کہ بچوں کے لیے پروگرام کرنا سب سے مشکل کام ہے. تو پہلے تو میرا خیال ہے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ بچوں کا پروگرام کا کرنے کا خیال انہیں کیسے خیال آیا, انہوں نے یہ فیلڈ اپنایا کیوں. عورتوں کے پروگراموں کے حوالے سے بھی کچھ اپنے آئیڈیاز کے حوالے سے بات کریں, اور کچھ آج کے پروڈیوسر کے کو ذرا سا بتائیں کہ آئیڈیاز کو سوچا کیسے جاتا ہے, بنایا کیسے جاتا ہے, پکایا کیسے جاتا ہے اور امپلیمنٹ کیسے کیا جاتا ہے. اس صورت میں کہ آپ ایک ہی آئیڈیا جو ہے وہ مختلف قسم کے مختلف نوع اپنے آڈینس تک اپنا میسج پہنچانا چاہتے ہیں. تو پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں, پھر عارف صاحب سے بات کریں گے. جی میم. شکریہ, آپ کا بہت شکریہ اس تفصیلی انٹروڈکشن کا شکریہ. اور عارف صاحب آداب, آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی, بہت خوشی ہوئی, اور آپ کے ساتھ میں بیٹھی ہوں کبھی سوچ نہیں سکتی. اچھا, ایک تو یہ بات ہوگی, آپ نے چونکہ کہا تفصیلی بات ان سے کرنی, اس کا مطلب ہے میں چھوٹی بات کروں. بالکل ٹھیک, کوئی بات نہیں. تو بچوں کا پروگرام آپ نے کہا, میں ذرا سا کوشش کروں گی کہ بات کو تفصیل سے زیادہ, لیکن یہ میں یہ کہوں گی کہ میں نے جب پی ٹی وی کو جوائن کیا تو 67 کی بات ہے. میری شادی 67 میں ہی ہوئی تھی. میں نے 67 میں جوائن کیا تھا اور 68 میں ماں بن گئی تھی. اس وقت تک میں اسسٹنٹ پروڈیوسر ہی تھی. اور اسسٹنٹ تو میں یہ سمجھتی ہوں شاید بچوں کا پروگرام ویسے بھی جو آج کل بھی شاید ہوتا ہوگا, مجھے نہیں معلوم, میں بات ایسی نہیں کرنی. لیکن بہرحال یہ ہے کہ عام طور پہ جو نیا پروڈیوسر آتا ہے اس کو ایسا ہی پروگرام دیا جاتا ہے جو ان کے خیال میں, جو پی ٹی وی کے خیال میں اس زمانے میں, اور آج کا میں کچھ نہیں کہہ سکتی, یہی تھا کہ آسان پروگرام ہے, ہلکا پروگرام ہے, اسی کو دے دو. تو شاید مجھے اس لیے دیا گیا. اور میرا خیال ہے کہ میرا جو دل کو لگی بات ہو جا کے, شاید اس لیے کہ میں ماں بن چکی تھی اور مجھے اپنا بچہ میں دیکھ رہی تھی جو اب اس وقت ایک بہت ماشاءاللہ قابل ڈاکٹر ہے.
तो उसको बनते हुए देख रही थी, इफ यू अंडरस्टैंड। तो उसके साथ साथ मैं जो चीज़ें उसको इंटरेस्ट करती थी, जो उसको मैं समझती थी कि उसको पसंद है, उन्हीं को ध्यान में रख के मैं वो बच्चों के प्रोग्राम, और जाहिर है उसके दोस्त भी आते थे, उसका खालाजाद भाई भी था, वो भी उसी उम्र का था। तो इस तरह से फिर कुछ आइडियाज आने लगे। आपने बातें बड़ी अच्छी की कि आइडिया कहाँ से आते हैं। उसके बाद औरतों के बच्चों के प्रोग्राम यूँ चलते गए, और फिर जिस तरह हर शख्स अपनी प्रोफेशन में आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सीनियर होता जाता है, तो फिर मेरी भी इस तरह से बारी आ गई होगी। अब याद तो नहीं, बहुत पुरानी बात है। खवातीन के प्रोग्राम मेरे मेरे इंटरेस्ट में और मेरे दिल में और मेरे जहन में, इस बात से मैं कहते हुए गुरेज नहीं करती। 1977 के बाद शुरू हुए, जब औरतों के ऊपर बहुत जोर लगा, बहुत मुश्किल वक्त आया, और 77 से लेकर 88 तक, तो उस वक्त मेरे जहन में ये थोड़ा सा जज्बा जागा, और फिर मैंने औरतों के प्रोग्राम शुरू करने। तो मेरा ये ज़ाती ख्याल है, मैं ज़ाहिर है अपने ऑडियंस को देख नहीं सकती, लेकिन मैंने लिस्ट पढ़ी थी, उसमें कुछ लाहौर के प्रोड्यूसर्स भी हैं, कुछ इस्लामाबाद के भी हैं। तो ये मैं ज़रूर कहूँगी कि जो चीज़ अगर तो आपको ज़बरदस्ती दी जाती, जिसको एलोकेशन कहा जाता है, जो कि मुझे ज़ाती तौर पे सज़ा के तौर पे 2-3 दफ़ा मेरे साथ हुआ मेरे करियर में, कि मुझे सज़ा के तौर पे एलोकेट किया गया कि इसको म्यूज़िक का प्रोग्राम दे दो, इसको नहीं आता म्यूज़िक, ये मार खाएगी, गिरेगी, जलील होगी, और इसकी सीधी सी बात है। तो जिस चीज़ का आपके दिल दिल पे असर होता है, उसी काम पे आपका दिल भी लगता है, और आप अपने जज्बे के साथ काम भी करते हैं। तो पहली बात तो ये है, मैं समझती हूँ कि क्रिएटिविटी में, ये आरिफ साहब भी शायद समझते हैं, जाहिर है मुझसे ज़्यादा, कि जब कोई चीज़ दिल को लगेगी, जब कोई चीज़ आपको पूरी की तरह पैशनेटली आपको इन्वॉल्व कर लेगी, उसमें आपका जब वजूद खो जाएगा हर तरह से, दिन रात सुबह शाम आप सिर्फ उसमें ही सोच रहे होंगे, तो फिर ही जाके वहां से कोई चीज निकलती है। ये होगा। तो औरतों के प्रोग्राम मैंने ऐसे शुरू किए, और आज तक इतने साल हो चुके हैं, आज तक मेरा जहन उसी तरफ है। तो ये समझती हूँ, और ये जो नौजवान है माशाल्लाह बड़े अच्छे और बहुत, आई एम श्योर वेरी टैलेंटेड, एटलीस्ट जो लाहौर के नाम है उनसे मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ, और ये काम भी ऐसा कर रहे हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे एक पॉइंट रेज करना चाहती हूँ अख्तर साहब, जो शायद ये मौका नहीं है, लेकिन चूंकि पीटीवी का अब थोड़ा सा स्टाइल कह लूँ या वे ऑफ वर्किंग बदल चुका है, तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकती। हमारे ज़माने में ये होता था कि हम, जिस तरह आपने कहा, आइडिया आया, आइडिया बना, आइडिया पका, कागज़ पे आया, ऊपर गया, वापस आया, बन गया। लेकिन अब मेरी तरफ से जो मेरा तजर्बा है वो ये है कि जरा सा मसला फर्क हो चुका है। तो मुझे नहीं मालूम कि कितने ज़्यादा, लेकिन शुरू में जो बात हुई थी, जो आपने की थी, और आरिफ साहब यहाँ सामने बैठे हैं, मुझसे ज़्यादा कौन जानता है, एवरी प्रोग्राम हैज़ टू हैव अ स्क्रिप्ट। और इस वक्त जो मैं देख रही हूँ पीटीवी पे, अगर कोई इस तरह ड्रामे की बात अगर की गई, तो मुझे महसूस होता है कि हमारी स्क्रिप्टिंग डिपार्टमेंट, आरिफ साहब, बेइंतहा कमज़ोर है। बल्कि मैंने सुना है कि स्क्रिप्टिंग डिपार्टमेंट स्टेशनों पे है ही नहीं। जहाँ आप थे, जहाँ मुख्तार सिद्दीकी थे, जहाँ सरमद सबाई थे, वो अब है ही नहीं। तो बगैर स्क्रिप्ट के या बगैर स्क्रिप्ट की मॉनिटरिंग के शहर प्रोडक्शन में तो बहुत फर्क पड़ जाता है। तो लिहाजा एक तो कुछ ये सिस्टम को थोड़ा सा देखना चाहिए। और आई एम श्योर कि जो जो बच्चे सामने, बच्चे ही मैं कहूँगी, मेरे तो बच्चे हैं, सामने बैठे हैं, उनके जहन में बहुत से आइडियाज आते होंगे, और वो सोचते भी होंगे जिस तरह आपने सोचा, एकदम से बुलबुला आया और एकदम से आइडिया बना। लेकिन अब थोड़ा सा माहौल यूं फर्क हो गया है कि आप बात किससे करें, उस आइडिया को डेवलप कैसे करें। हर आइडिया आप खुद नहीं बना सकते, आपको दो चार छः हम ख्याल और हम पैशनेट लोग चाहिए जो उसको आगे लेके चलें, जो हम अपने ज़माने में करते थे। तो आई थिंक इट इज़ पॉसिबल। दीज यंग पीपल आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान टेलीविजन, एंड आई थिंक दे विल बी एबल टू। और ये जो अब शुरू हुआ है ट्रेनिंग का प्रोग्राम, जिसके ऊपर मैं फिट गई मारी कि ट्रेनिंग, और ये जो, हाँ, ये उठ के चले गए हैं। अगर आपको याद होगा, रिटायर में यहीं से हुई थी, मैं डायरेक्टर ट्रेनिंग एकेडमी थी, तो ट्रेनिंग से मेरा एक है रिश्ता, और ये हम कर सकते हैं। थोड़ा सा इनके जहन खोलने की देर है, थोड़ी सी इनको इनकरेजमेंट की देर है, और थोड़ा सा मैं समझती हूँ
मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा सिस्टम भी बदलने की देर है। उसके बाद कोई वजह नहीं है कि हम ये ना कर सकें। क्रिएटिविटी इज समथिंग, एज आरिफ साहब विल नो, वेरी पर्सनल, वेरी क्लोज टू द हार्ट। वो कहीं से भी आएगी, हवा से आएगी, खुशबू से आएगी, किसी की पाँव की चाप से आएगी, और फिर आपका दिमाग चल पड़ता है। तो इट कैन हैपन, कैन हैपन। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अभी आपसे मज़ीद बात करेंगे। इन लोगों के ज़हन में भी बहुत सारे सवाल होंगे। मैं एक बात कहना चाहता था कि कोई चीज़ भी हर्फ आखिर नहीं होती। तो जो ख्याल आपके ज़हन में आ जाए ये मत समझें कि वो आखिर। ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है वो सबसे अहम बात। आज के जो मैंने देखा, मैं पिछले दिनों से पीटीवी की कई कमेटियां जो हैं उसका चेयरमैन हूँ, कि कोई इतना बुरा काम नहीं हो रहा। पीटीवी में जो इमेज है बाहर, काम लोग कर रहे हैं, एक तो पहुंच नहीं रहा लोगों तक सही तरह से, और छोटी मोटी जो कमियां रह जाती हैं उनको सही करने का शायद मौका नहीं है। मैंने किसी से पूछा कि यार हमारे वक्त में वीकली एक मीटिंग होती थी स्टेशन पे, पूरे हफ्ते के प्रोग्राम डिस्कस होते थे कि पिछले हफ्ते क्या चला है, क्या खराबी थी, उसको अगले हफ्ते बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा इतने प्रोग्राम ही नहीं होते कि वीकली मीटिंग करके डिस्कस करें, ज़्यादातर प्रोग्राम बाहर से ले रहे हैं। बाहर से प्रोग्राम लेने के बजाय जब तक आप अपने आप प्रोग्राम नहीं करेंगे उस वक्त तक आप मार्केट के साथ कंपटीशन में खड़े नहीं हो सकते। दो चीज़ें हैं, एक तो मार्केट में खड़े होने के लिए ज़रूरी है कि आप खुद काम करें बजाय मार्केट से चीज़ें खरीदने के लिए। एक उसकी टेक्निकल वजह है जो मुझे समझ में आती है कि आपके जितने भी मार्केट से चीज़ें खरीदने के रेट्स हैं वो मुकर्रर शुदा हैं, आपके बोर्ड ने अप्रूव किए हैं। तो अगर कोई महंगी चीज़ लेनी पड़े तो वो आपसे पहले दूसरा ले लेता है, क्योंकि आपको नई अप्रूवल लेनी होती हैं। तो एक ऐसे कंपटीशन में जिसमें आपके पास नंबर 2 ही चीज़ आनी है, आप क्यों पड़े हुए हैं? आप लोगों को खुद ये काम करना चाहिए, और बाहर से खरीदने के बजाय। मैं जिस ज़माने में मैनेजिंग डायरेक्टर पीटीवी लगा था उस ज़माने में ये था कि मुझसे पहले यूसुफ बेग मिर्ज़ा साहब एमडी थे और मार्केट से आए हुए थे, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मार्केट से खरीदते थे। और कम पीटीवी के 3-4 ड्रामे चलते थे तो 3 मार्केट के भी से खरीदे जाते थे। वो जिस वक्त एमडी थे उस ज़माने में एक टोटली फौजी सरबराह थे, तो एक आदमी को देखना होता है। मेरी जब बारी आई तो पार्लियामेंट बन गई थी और हर एमएनए के हाथ में एक टेप थी जो वो चलाना चाहता था पीटीवी पे, क्योंकि उसको मालूम था कि ये आमदनी का एक अच्छा जरिया है। तो मेरे लिए मुश्किल था कि मैं हर एक से लड़ाई मोल लेता। तो मैंने फैसला ये किया कि मैं बाहर से कोई चीज़ नहीं खरीदूंगा। अंदर का आदमी होने का एक फ़ायदा ये होता है कि मुझे मालूम था कि मेरे पास 4 प्रोड्यूसर इस तरह के हैं कि जो मुझे 2 क्वार्टर का प्रोग्राम, कराची वाले 4 आदमी थे और अच्छे नामों वाले थे, जिस तरह 4 आदमी लाहौर के थे। और स्टेशंस पे मेरे पास जीएम भी बड़े कॉम्पिटेंट थे। एक स्टेशन पे मिसेस हाशमी थी, दूसरे स्टेशन पे ख्वाजा नजमुल हसन साहब थे, तीसरी पे अतर थे, फरमानुल्लाह जान थे पेशावर में, कासी साहब थे बलूचिस्तान में। इन्होंने सारों ने साथ भी दिया। तो हमने ये किया कि 2 ड्रामे पर क्वार्टर कराची करता था, 2 ड्रामे पर क्वार्टर लाहौर करता था। 4 प्रोड्यूसर उनके पास थे, उनको तकसीम कर दिया कि आप एक क्वार्टर के आप 2 लोग करेंगे काम, 2 दूसरे। तो मुझे उन 2 स्टेशनों से 4 ड्रामे मिलने शुरू हुए। यहाँ पे तारिक महराज और शाकिर उजैर साहब थे, तो एक क्वार्टर एक ने करना शुरू किया, तो 5वां ड्रामा हो गया। छठा एक कोटा से और एक बलूचिस्तान से मिल गया मुझे। वहाँ पे भी इसी तरह के प्रोड्यूसर थे, फरमानुल्लाह जान ने वहाँ से किया था और सज्जाद ने कोटा से किया था। एक रह गया था। तो आपने देखा होगा आजकल प्राइवेट सेक्टर की वजह से और खुद पीटीवी में भी होना हो गया है, इंडिपेंडेंट प्लेस नहीं करते, सीरियल करते हैं। उसकी वजह ये है, क्या है उसकी वजह ये है कि आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों ने विड्रॉ कर लिया है, प्रोग्रामर्स ने डोमिनेट कर रहा है मार्केटिंग का आदमी। उसको आसानी है कि वो सीरियल बेच दे। इंडिपेंडेंट एपिसोड बेचना ज़रा मुश्किल काम होता है, उसकी वजह से सीरियल सब होने शुरू हो गए, और मार्केट में भी यही हो रहा है। तो हमने एक कंपटीशन करा दिया मार्केट वालों के दरमियान इंडिपेंडेंट प्लेयर्स का, और उस पर इनाम दिए। 7वां दिन वो हो गया। तो अपने लिए हल ढूंढने की ज़रूरत होती है। और मैं समझता हूँ अपना जो इन कमेटीज़ में देख रहा हूँ आपका किया हुआ काम, उसमें कोई खामी या वो नहीं है। ज़रा सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, और थोड़ी सी पब्लिसिटी की भी ज़रूरत है।
جو میں نے پہلے بات کی کہ ہر آئیڈیا کو یہ سمجھنا کہ جو کچھ میں نے سوچ لیا اس سے آگے بات کسی اور کوئی نہیں کر سکے گا. پی ٹی وی والوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر 8 چینل 9 چینل چل رہے ہیں تو صرف انہی پہ پبلسٹی دینے کے بجائے اور بہت ساری سورسز نکل آئی ہیں. اپنا کیا ہوا کام اس کی پروجیکشن کریں, لوگوں تک پہنچائیں, لوگوں کو پتہ چلے. اگر آپ کا چینل کوئی دیکھ رہا ہوگا تبھی اس کو معلوم ہو رہا ہوگا نا کہ دوسری جگہ پہ آپ کیا کام کر رہے ہیں. تو اس کے طریقے بھی اپنانے چاہیے کہ سوشل میڈیا پہ کیا کریں. ایک میں نے دیکھا کہ آپ پروڈیوسرز کو شاید سارے ایسا نہ کرتے ہوں. سب سے بنیادی ذمہ داری تو پروڈیوسر کی ہے کہ وہ اپنے پروگرام کی پبلسٹی بنائے اور دے جو لوگ ہیں ان کو. سوشل میڈیا اتنا زیادہ پھیل گیا ہے کہ اس کے ذریعے پیغام پہنچانا آسان بھی ہوتا ہے. پی ٹی وی کے پروڈیوسر کو تو میرے نزدیک بہت آسانی ہے کہ 4,000-4,500 امپلائیز ہیں. اگر آپ اپنی پبلسٹی بنا کے ان 4,000-4,500 کو ہی دے دیں, وہ ایک 2-3 آدمیوں کو اپنے واقفوں کو پہنچا دیں گے تو 10-12 ہزار تک تو ویسے ہی آپ کی پبلسٹی پہنچ جائے گی. تو اس کے لیے نئے ایونیوز ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. اس کو ڈھونڈیں اور برین اسٹارمنگ کی بڑی ضرورت ہے. آپس میں بیٹھ کے بات کیا کریں, آئیڈیا اپنا جب سوچ لیں تو یہ مت سوچیں کہ میں نے جب سوچ لیا بس یہ حرف آخر ہے. ساتھیوں سے پوچھیں, عارف صاحب جیسے بیٹھے ہیں اس طرح اسکرپٹ رائٹر اگر آپ کے پاس کوئی ہیں ان سے پوچھیں. نہیں ہے تو باہر عارف صاحب ہر وقت اویلیبل ہیں. جب ان سے ریکویسٹ کرو کہ مجھے آپ سے آگے کوئی چیز بات چیت کرنی ہے, پوچھنا ہے, بتائیں گے آپ کو. اور جن لوگوں نے پی ٹی وی میں آلریڈی کام کر چکے ہیں جو لوگ, وہ چاہے اب کہیں پہ بھی کام کر رہے ہیں, وہ اگر پی ٹی وی والے کوئی دلچسپی لیں اور ان سے کسی موضوع پہ ڈسکس کرنا چاہیں یا رہنمائی چاہیں تو ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں. اور پی ٹی وی کے آپ باہر مارکیٹ میں دیکھ لیں, ایک پرائرٹیز بھی طے کرنے کی ضرورت ہے. وہ آپ کا نہیں کرنی, وہ مینجمنٹ کو کرنی ہے. میرے نزدیک پی ٹی وی کی اہمیت ساری زندگی ساری عمر یہ تھی کہ انٹرٹینمنٹ کا ان کا جو چینل تھا یا انٹرٹینمنٹ کا جو ان کا کام تھا وہ سب سے زیادہ ریکگنائز تھا. پولیٹیکل پروگرامنگ ظاہر ہے سرکاری ادارے سے ایک خاص حد تک تو آپ کر سکتے ہیں. آپ اچھا پروگرام کریں, اچھی ڈاکومنٹریز بنائیں, اپنے پروگراموں میں اچھا مہمان بلائیں. لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو شاید آپ نہ کر سکتے ہوں. توقع پہ پورے نہ آپ اتریں آڈینس کے, وہ پرائیویٹ سیکٹر والا زیادہ کر سکتا ہے. تو اس کمپٹیشن میں مقابلے میں جا کے لڑنے کے بجائے وہ اچھا کام کریں لیکن زیادہ محنت کریں انٹرٹینمنٹ کی سائڈ پہ. انٹرٹینمنٹ ہی جو ہے وہ اصل ریکگنیشن ہے پی ٹی وی کی. تو آپ لوگ اس پہ کام کریں گے, اچھی چیزیں بنائیں گے تو پی ٹی وی کو دوبارہ ریکگنیشن مل جائے گی. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے اور تھوڑے سے وقت کی ضرورت ہے. اگر یہ کام آپ سب مل کے کرنا شروع کر دیں تو پی ٹی وی یقیناً چند مہینوں میں اسی جگہ پہ کھڑا ہو جائے گا جہاں پہ پہلے تھا. اسلم مدر صاحب کا ایک جملہ تھا جو وہ کہا کرتے تھے کہ جب شروع میں پی ٹی وی آیا تو لوگوں کو معلوم تو نہیں تھا نا, بہت محدود ٹی وی سیٹ تھے اور کم لوگ تھے جن کو ٹی وی کے بارے میں معلوم تھا. تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں آسانی یہ تھی کہ جتنے ہم نئے تھے پروفیشن میں اتنا ہی ہمارا ویور بھی نہیں آتا, تو وہ ہماری غلطیاں پکڑ نہیں سکتا تھا. تو ہم اپنی غلطی اگلی دفعہ ٹھیک کر لیا کرتے تھے, اس کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا. آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہے. آپ کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کا ویور شاید آپ سے زیادہ جانتا ہے کیونکہ اس کو انٹرنیشنلی دیکھنے کو بہت زیادہ مواقع ہیں. تو اب آپ کا کمپٹیشن زیادہ سخت ہو گیا ہے, اس پہ زیادہ محنت کی بھی ضرورت ہے. اور مجھے یقین ہے کہ محنت آپ سب کرنا بھی چاہتے ہوں گے اور آپ ٹیلنٹڈ لوگ بھی ہیں, کریٹیو لوگ بھی ہیں. اس پہ زیادہ توجہ دیں گے تو بہت ساری بہتر چیزیں ہو جائیں گی. عارف صاحب کا میں نے آپ سے تعارف کرایا تھا شروع میں کہ شاعر اور کسوٹی کے پارٹیسپینٹ کے طور پہ تو آپ انہیں جانتے ہیں, لیکن جو ان کا اصل کام میں سمجھتا ہوں پی ٹی وی کے حوالے سے وہ ہے جو انہوں نے پی ٹی وی کے اسکرپٹ ایڈیٹر کراچی سینٹر کے طور پہ جس کی انہوں نے بنیاد رکھی کہ ڈرامہ ٹی وی کے لیے کیسے لکھا جا سکتا ہے, انتخاب کیسے کیا جاتا ہے, خیال کو اصل اس کی شکل کیسے دی جاتی ہے. تو عارف صاحب سے سنیے ان کے خیالات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیزہ ہاشمی صاحبہ, برادرم اختر وقار عظیم, دوستو, میں تو بہت دیر سے
ایک نوسٹیلجیا میں مبتلا ہوں، اس لیے کہ جب بھی میں ٹی وی آتا ہوں تو مجھ کو شروع کے دن یاد آتے ہیں. میں نے بہت اچھا وقت زندگی کا ٹی وی میں گزارا، اور میں 22 برس کا تھا جب میں ٹی وی میں ملازم ہوا تھا. اور میرے لیے ایک اعزاز کی بات یہ تھی کہ جس عہدے پر میں کراچی میں منتخب ہوا تھا، اس میں مختار صدیقی صاحب لاہور میں منتخب ہوئے تھے، اور رضی ترمذی اور یونس منصور صاحب یہاں، اور ڈھاکے میں شہید اللہ قیصر صاحب. تو میں اپنی ہوا میں رہتا تھا بہت کہ یہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ میرا نام آتا ہے جو میں اس قابل نہیں تھا. اور بہت اچھی گفتگو کی اختر نے، اور انہوں نے جو بات کہی شروع میں، فیض صاحب نے شاعری کے بارے میں یہ بات کہی کہ اچھے شاعر کے لیے مجاہدہ کرنا ضروری ہے، اور مطالعہ بہت ضروری ہے، اور مشاہدہ بہت ضروری ہے. کسی بھی کریٹو کام کے لیے یہ 3 چیزیں بہت ضروری ہیں: محنت کرنی، اور لگن سے کام کرنا، اور پڑھنا، اور دنیا کو دیکھنا، اور وغیرہ وغیرہ. اب یہ جو بہت دشوار مرحلہ ہوتا ہے، ہم نے جب ٹی وی شروع کیا تھا تو ہمارے پاس کوئی مثال نہیں تھی، تو ہم نقل کرتے تھے. ہمارے پاس ڈرامے نہیں تھے تو ہم ریڈیو پاکستان کے جو پرانے ڈرامے تھے ان کو ہی بنا کر اور نشر کر دیا کرتے تھے. پھر کچھ پاکستان میں ڈرامہ اسٹیج کا بہت کم تھا، لیکن جو بھی اسٹیج کے ڈرامے تھے اس زمانے کے، جیسے رفیع پیر کے یا انتظار حسین کے، یا تو ان کو بھی ہم اسٹیج کے ڈرامے بھی کر لیتے تھے. اب جب ڈرامہ شروع ہوا تو میں تو بالکل نیا تھا، اور یونیورسٹی سے نکل کے میری پہلی ملازمت تھی. اور اسلم اظہر صاحب بہت سخت آدمی تھے، بہت ہی مشکل آدمی تھے. ان کو بہت دیر میں کسی شخص پر وہ بھروسہ کر کے کوئی کام سپورٹ کرتے تھے. اب یہ بار بار یہاں بات آئی، ہر پروگرام ہمارے ہاں یہ ایک رسم چلی تھی کہ جو ڈرامہ کرتے ہیں پروڈیوسر وہ اچھے پروڈیوسر ہوتے ہیں، اور جو میوزک کے پروگرام کرتے ہیں وہ اس کے بعد آتے ہیں، اور جو ڈاکومنٹری کرتے ہیں وہ اس کے بعد آتے ہیں، اور جو بہت ہی نالائق ہوتے ہیں وہ بصیرت کرتے ہیں، اور بچوں کے پروگرام کرتے ہیں، اور کرنٹ افیئرز وغیرہ کرتے ہیں. یہ ایک ذہن میں تھا. تو ہر آدمی ڈرامہ کرنا چاہتا تھا، اور ہر آدمی لیکن اس قدر سخت کمپٹیشن تھا. اچھا، اب ڈرامے میں کتنے بڑے بڑے لوگ تھے: محمد نثار حسین، قمر آفتاب احمد، دوسرے نثار حسین، خود آغا ناصر، فضل کمال، اسلم اظہر خود، یہ سب بہت اچھے پروڈیوسر تھے. بار بار یہاں بات ہو رہی ہے آئیڈیا کی. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہی کریٹو آدمی ہوں، لیکن پھر کیا کریں؟ تو پھر آپ کو جو دوسرے کریٹو سورسز ہیں ان کی طرف دیکھنا پڑے گا. آپ کو دیکھنا پڑے گا دنیا میں اور کیا ہو رہا ہے. امریکہ میں ٹی وی آپ سے پہلے آیا ہے، یورپ میں آپ سے پہلے ٹی وی آیا ہے، تو وہاں کیا ہو رہا ہے. اور آپ کے ہاں جب شروع ہوا تو بہت سے ایسے پروگرام تھے جو ہم نے یورپ کے اور امریکہ کے نیٹ ورکس دیکھ کر ان کو کاپی کیا، اور اپنے ہاں. اب مثلا آپ نے پڑھا ہوگا، مثلا ڈیوڈ فراسٹ ایک آدمی تھا، بہت اچھے پروگرام کرتا تھا. ٹیری ووگن ایک آدمی تھا، ڈیوڈ بمبل بھی تھا، بہت اچھے پروگرام کرتا. بالکل اسی طرح کے پروگرام ہمارے ہاں کیے گئے. اب اس میں کیا نقل کی گئی؟ مثلا کسوٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ $1 ملین پروگرام ایک وہاں ہوتا تھا. اچھا، وہ ہوتا ہوگا، ہم نے تو، میں نے تو نہیں دیکھا تھا. وہ ہم کسوٹی آپس میں کرتے تھے، اور پھر
اساتذہ صاحب پاس گئے, انہوں نے ہمارا امتحان لیا اور وہ دوبارہ شروع ہو گیا. تو کتنے اس زمانے میں جو پروگرامنگ ہوتی تھی اس کو سپیریورٹی تھی ٹی وی کے نیٹ ورک میں. یہ جو کرنٹ افیئرز ہے یہ اس کے نمبر 2 پوزیشن میں کہیں تھا. آپ 6 گھنٹے 7 گھنٹے کی پروگرامنگ میں زیادہ وقت جو تھا وہ انٹرٹینمنٹ کا تھا, جس کا اختر نے حوالہ دیا. تو اس میں میوزک بھی ہوتی تھی, اس میں اسپورٹس بھی ہوتا تھا, اس میں بچوں کے پروگرام بھی ہوتے تھے, اور جو ڈرامے بھی ہوتے تھے, کامیڈی بھی ہوتی تھی. اب میں نے جب شروع کیا تو میں نے شاید ایک کام کیا کہ جو ادب تھا, ادب کو میں میڈیا میں نے متعارف کرانے کی کوشش کی. وہاں لاہور میں اس زمانے میں اشفاق احمد صاحب اور بانو قدسیہ اور انتظار حسین اور منو بھائی اور شعیب ہاشمی, یہ لوگ بہت یعنی کام کر رہے تھے اچھا. تو اب ہمارے لیے کیا تھا, تو پھر ہم نے ادیبوں کو وہاں مدعو کرنا شروع کیا, اور ادیبوں کو ایک کام شروع کیا سب سے پہلے ٹی وی پر. اس کا نام تھا پسندیدہ کہانی. یعنی ہمارا جو فکشن ہے وہ بہت ثروت مند ہے. ہمارے ادب میں جو کہانیاں, مختصر کہانیاں یا لمبی کہانیاں لکھی گئی ہیں ناولوں کے مقابلے میں, وہ زیادہ بامانی اور پرمانی ہیں. چنانچہ ہم نے پاکستان میں لکھی جانے والی تمام زبانوں کی کہانیوں کی ڈرامائی تشکیل کرنی شروع کی. اچھا, اب اس میں کیا ہوتا تھا کہ جو ڈرامائی تشکیل کرتا تھا اس کو 75% پیسے ملتے تھے, اور جس کی کہانی ہوتی تھی اس کو 50% ملتے تھے. تو بہت دیر تک ہم نے, میری پسندیدہ کہانی جو تھی وہ ساری دنیا میں بہت ہی مقبول ہوئی. اسی زمانے میں مجھے یہ خیال آیا کہ جو انگریزی میں نے 2 فلمیں دیکھ رکھی تھی جو ناولوں پہ بنی ہوئی تھی, جیسے ٹیس ہارڈی کے ناول پر, یا تو میں نے کہا کہ میں ناول کروں گا. اور میں نے ایک پروپوزل اساتذہ صاحب کو سبمٹ کیا کہ میں خدا کی بستی اور اداس نسلیں اور آنگن کرنا چاہتا ہوں. وہ پروپوزل اسلام آباد آیا اور وہ منظور ہو گیا, اور ہم نے سیکوینس اور تھا. ہم نے کہا پہلے اداس نسلیں کریں گے, پھر آنگن کریں گے, پھر خدا کی بستی کریں گے. مگر انہوں نے کہا نہیں, پہلے آپ خدا کی بستی کریں. اچھا, اب جب خدا کی بستی کے جو رائٹر تھے شوکت صدیقی, وہ بہت مشہور مارکسسٹ تھے, اور ہمارے یعنی میرے ذاتی طور پر میرے سینئر تھے. ہم نے ایک یونیورسٹی سے اور ایک ہی ڈپارٹمنٹ سے پڑھا تھا. تو ہم ان کے پاس گئے, تو انہوں نے کہا کہ میں ایک شرط پر تمہیں اجازت دوں گا کہ جو اس کی ڈرامائی تشکیل ہے وہ فیض احمد فیض کرے. اب آپ بتائیے یہ کتنا بڑا چیلنج تھا. میں فیض صاحب کے پاس حاضر ہوا, اور ڈرتے ڈرتے میں نے ان سے کہا کہ سر, وہ شوکت صدیقی کا ناول خدا کی بستی میں کرنے جا رہا ہوں, مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈرامائی تشکیل آپ کر دیں. تھوڑی دیر تو وہ خاموش رہے. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا تم ایسا کرو, ان سے کہو کہ وہ فرسٹ ڈرافٹ مجھے لکھ کے بھیجا کرے, اور پھر میں اس کو دیکھ لیا. تو انہوں نے 7 قسطیں خدا کی بستی کی. اچھا, اب خدا کی بستی اس زمانے کا بے حد مقبول پروگرام تھا. اچھا, اس کے بعد ہم نے اداس نسلیں شروع کیا, اور ہمارے خدا کی بستی ابھی ان کا انتقال ہوا, عشرت انصاری وہ اس کے پروڈیوسر تھے, اور بہت ہی مقبول پروگرام تھا وہ. اس کے بعد جب اداس میں عارف نسلیں, صاحب کی بات کاٹتے ہوئے بیچ میں کہہ دوں, خدا کی بستی کے لیے جب وہ فیض صاحب سے ڈرامائی تشکیل شوکت صدیقی صاحب کی فرمائش پہ انہوں نے کی, تو انہوں نے شرط یہ رکھ دی تھی کہ ڈرامہ نشر اس وقت ہوگا جب اس کو میں دیکھ لوں گا ایک دم. شوکت صدیقی صاحب اور فیض صاحب آتے تھے, ڈرامہ جب بن جاتا تھا تو ان کو ایپیسوڈ دکھایا جاتا. 3 ایپیسوڈ تک دیکھا انہوں نے, یہ آپ لوگوں کے لیے 3 ایپیسوڈ تک انہوں نے دیکھا,
اور تیسرے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کے پروڈیوسر اتنے کمپیٹنٹ ہیں کہ ہمیں اب دیکھنے کی دیکھنے کی ضرورت اب یہ خود کر لیں گے. ارشد انصاری کے ساتھ ایک ہفتے ارشد انصاری کرتے تھے, ایک ہفتے رشید عمر تھانوی کرتے تھے. شوکت تھانوی تھا کے بیٹے تھے, خود بھی ایکٹر بھی تھے, لکھتے بھی اچھا تھے. وہ ہی واز اے ینگر پروڈیوسر. لیکن دیکھیے جو اس کا ٹیکنیکل آسپیکٹ ہے وہ بہت اہم ہے. جو آپ کی ہینڈلنگ ہے, اوپر کی کنٹرول روم کا جو کام ہے, وہ آپ کے بہت کریٹو ہونے سے زیادہ شاید اس کی امپورٹنس ہے. ہمارے یہاں بعض ایسے بھی پروڈیوسر شروع میں تھے جو یہ کہتے تھے کہ 2 کیمرے کیوں رکھے ہوئے ہیں, بس یعنی بصیرت کے پروگرام ان کو دیا گیا تو وہ یہ کہنے لگیں کہ یہ جو دوسرا کیمرہ ہے یہ کہاں. یعنی ایسے نالائق پروڈیوسر بھی تھے. تو مثلاً اب شروع میں لاہور میں بھی اور کراچی میں بھی بہت دفعہ ایسا ہوا کہ ڈرامے جو ہیں وہ بھی لائیو کیے جاتے تھے, اور میرے پروگرام یعنی کسوٹی تو لائیو ہی کیا جاتا تھا. اور اسی زمانے میں یہاں سے لئیق بھائی جو تھے سائنس کا ایک پروگرام کرتے تھے, ویسا سائنس میگزین. میں یورپ میں بہت رہا ہوں, میں نے یورپ امریکہ میں بھی سائنس میگزین اس قدر اچھا کسی کو کرتے نہیں دیکھا جیسا لئیق بھائی کرتے تھے. یہاں ایک نوجوان جس کا انتقال ہو گیا, فاروق قیصر, وہ ایک پروگرام کرتا تھا, کمال پروگرام کرتے تھے, اور لکھتے بھی خود ہی تھے اور پرفارم بھی کرتے تھے. ہمارے ہاں بچوں کا پروگرام جو تھا ایک کلیوں کی مالا, وہ سہیل رانا صاحب کرتے تھے, اور شیرین اس کی شیرین جو تھی, شیرین عظیم, وہ اس کی پروڈیوسر ہوتی تھی. آپ یقین کیجئے گا اس قدر محنت اس پروگرام پر ہوتی تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اچھا اب وہ نازیہ حسن وغیرہ جو تھے یہ اسی پروگرام کی گویا سے سامنے آئے, اور بہت اچھی بچی فاطمہ, میں دیکھتا ہوں میں سے بہت سی بچیاں جو ہیں وہ آج کل گا رہی ہیں. اچھا جب اداس نسلیں شروع ہوا تو فوج آ گئی, اور نوابزادہ شیر علی خان جو تھے وہ آ گئے اسٹیشن پر, اور انہوں نے ہم لوگوں کو چارج شیٹ کر دیا کہ یہ جو دوز ہوا ریسپانسبل فار خدا کی وجہ سے اینڈ اداس نسلیں, ان کو they should be thrown out. تو حسن اظہر اس قدر بڑے آدمی تھے کہ انہوں نے کہا کہ میرے اسٹیشن کے پروڈیوسرز کو باہر کا کوئی آدمی انٹرویو نہیں کر سکتا. پہلے میں جنرل مینیجر ہوں, میں ذمہ دار ہوں جو بھی میرے اسٹیشن سے جاتا ہے. If you want to charge sheet anybody, I am the one who should be charge sheeted, not the producer. اتنے بڑے آدمی تھے, وہ اون کرتے تھے. اچھا اب تو فوراً کہہ دیتا ہے افسر کہ میں نے دیکھا نہیں تھا, یہ ذمہ دار ہے خود ہی, اور وہ جائے جہنم میں اور وغیرہ وغیرہ. اچھا پھر کیا, کتنے ایسے پروگرام ہوتے ہیں جو کوئی بالکل یہ اصول ہے کہ کس قدر اچھے پروڈیوسر آپ ہوں, اگر آپ کا اسکرپٹ اچھا نہیں ہے تو آپ اچھا پلے نہیں کر سکتے. آپ اچھی اسکرپٹ کو خراب تو کر سکتے ہیں, لیکن خراب اسکرپٹ پر کوئی اچھا ڈرامہ پروڈیوس نہیں کر سکتے. تو اس پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اچھا اب دوسری بات کیا ہے, جو پروڈیوسر کامیاب ہوئے ہمارے یہاں, اس میں مثلاً قمر آفتاب, مثلاً محمد نثار حسین, مثلاً یاور حیات, ان میں بیٹے ایک بات مشترک تھی کہ یہ رائٹر کے ساتھ بیٹھ کر لکھتے تھے, یعنی بیٹھ کر لکھواتے تھے. یعنی محسن اور شیرین حسینہ کو کمرے میں بند کر کے, میرے کمرے میں بند کر کے پورا سین ڈکٹیٹ کرواتی تھی اور ایک سین لکھواتی تھی. اب یہ شہزوری کا ذکر انہوں نے کیا. جب اداس نسل, جب بھی میں کہانی کر رہا تھا, پسندیدہ کہانی,
اسی زمانے میں میں نے مرزا عظیم بیگ چغتائی کے ناول دیکھے، اس لیے کہ ہمارے یہاں ہیومر نہیں تھا، کامیڈی پروگرامز کی سب سے زیادہ کمی ہوتی ہے، اس لیے کہ کامیڈی پروگرامز کے نام پر جتنا خراب ہیومر پیش کیا جا سکتا ہے وہ پیش کیا جاتا تھا۔ ہمارے یہاں کمال احمد رضوی جیسے لوگ تھے جنہوں نے بہت اچھا ہیومر لکھا، اطہر شاہ خان اچھا ڈرامہ لکھا انہوں نے، اور سیریل اچھے لکھے۔ اب جی شعیب صاحب نے تو کیا اچھا، لاہور سے انہوں نے ایک کے بعد ایک اکڑ بکڑ اور سچ گپ، یعنی بالکل ایک یعنی مثال کے طور پر اس کو دکھایا جا سکتا ہے، اور اس کے ایکٹر، اس کی ڈیلیوری، اس کی یہ جو ٹائمنگز وغیرہ کا ذکر آپ لوگ سنتے ہیں کہ کوئی فقرہ، کوئی ایک فقرہ اور ایسا بڑا بڑا فقرہ اتنی آسانی سے اس میں نکل جاتا تھا کہ کوئی سینسر اس کو روک نہیں سکتا تھا۔ تو یہ بے حد ضروری بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ڈاکومنٹریز بھی بنائی، عبید اللہ بیگ صاحب ہمارے جو تھے کسوٹی تو وہ کرتے تھے، اس کے علاوہ وہ ایک پروگرام کرتے تھے سیلانی کے ساتھ، یعنی ملک میں جتنی بڑی جگہیں ہیں تاریخی، ان تمام تاریخی جگہوں پر وہ جا کر شوٹ کرتے تھے، اور انہوں نے وائلڈ لائف پر پاکستان کی جو ڈاکومنٹریز بنائیں ان کو انٹرنیشنلی اس کو ایوارڈ کیا گیا، اور 2 دفعہ ان کی ڈاکومنٹریز انٹرنیشنل وائلڈ لائف میں نام لگے، ریکگنائز کی گئی۔ تو بہت سے ایونیو تھے جو نہیں، ایک پروگرام روزمرہ ہوتا تھا، لوگ جاتے تھے، ہمارے دوست جاوید جبار اور غازی صلاح الدین یہ سب ہیں تجربہ کرتے تھے، یہ کوئی روزانہ جمع فکر ایک پروگرام تھا، وہ یہ لوگ کرتے تھے۔ میری بہت جب ضیاء محی الدین آئے واپس تو ضیاء محی الدین نے اپنا ٹاک شو کرنے کا اظہار کیا، جو اس زمانے میں ٹیری ووگن اس طرح کا ایک پروگرام BBC سے کرتے تھے۔ اچھا، ضیاء محی الدین بہت کمپیٹنٹ آدمی تھے، پروفیشنلی بہت ساؤنڈ آدمی تھے، لیکن آپ کو شاید یہ سن کے حیرت ہوگی کہ تمام پروگرام جو تھا وہ اسکرپٹڈ ہوتا تھا۔ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، پورا پروگرام جو تھا، ایک ایک جملہ، ایک ایک موومنٹ ان کا اسکرپٹڈ ہوتا تھا۔ علی ظفر جعفری، حمید کاشمیری، اطہر صدیقی اور رشید متانوی، یہ 4 آدمی ضیاء بھائی پسند نہیں کرتے تھے کہ ان لوگوں کے نام جائیں، مگر یہ لوگ کرتے تھے۔ آپ نے بہت سنا ہوگا شاکرہ کی ماں یہ بولی، یہ رشید کا لکھا گیت تھا۔ تو ضیاء بھائی کا، اچھا اب آپ نے دیکھا کہ اسی ضیاء محی الدین شو میں میں جانتا تھا ان کو، میں ان کو لے کر آیا، خوشبخت عالیہ جو خوشبخت شجاعت جو ہیں، اچھا ہم یونیورسٹی سے ان کانٹیکٹ رہتے تھے۔ یہ اختر نے کچھ پروگرام کیے، ایک پروگرام تھا الف لام میم، مذہبی پروگرام تھا، اس میں مولانا منتخب الحق اور فضل الرحمان اور اس طرح حسن مسلمان ندوی، اس طرح کے لوگ وہاں۔ اب بیٹے ایک آئیڈیا تھا بالکل سامنے کا، لیکن ہمیں نہیں اگر کیا۔ مدبر رضوی ہمارے دوست تھے، انہوں نے کہا کہ سر میں روزانہ کی بنیاد پر آج کے دن ایک پروگرام کروں گا، اس دن عالم اسلام میں کیا ہوا تھا وہ میں بیان کروں گا۔ ہم نے کہا بھائی پہلے تم 3 مہینے کا پروگرام دو، انہوں نے 3 مہینے کے پروگرام دیے، اور وہ کئی سال وہ پروگرام چلتا رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مشاعرے، اب یہ پہلا مشاعرہ جو ہوا تو میں نے، اختر پروڈیوسر ہوئے تھے نئے نئے، تو ہم نے کہا کہ ہمارے یہاں لکھنؤ میں، میں لکھنؤ سے آیا ہوں، کہ ہمارے یہاں لکھنؤ میں جب مشاعرے کی دعوت ہوتی ہے تو ہم خود دعوت دینے جاتے ہیں، ہم ٹیلی فون پر۔ ابھی آج کل آپ کیا کرتے ہیں، آپ میں سے بہت سے پروڈیوسرز جانتے ہوں گے،
آج کل آپ یہ کرتے ہیں، میں اس کا خود وٹنس ہوں کہ سر وہ پرسوں مشاعرہ ہے تو آپ کسی کو ٹھیکہ دے دیتے ہیں اور وہ ہمیں کانٹیکٹ کرتا ہے. یعنی آپ خود، آپ کا جنرل مینیجر نہیں کانٹیکٹ کرتا، آپ کا پروگرامز مینیجر مجھے نہیں کانٹیکٹ کرتا، آپ کا پروڈیوسر مجھے نہیں کانٹیکٹ کرتا، آپ کا جو کمپیئر ہوتا ہے شاید اس کو آپ ٹھیکہ دے دیتے ہیں کہ تو اپنے شاعر بھی منتخب کر لے اور تو ان کو مدعو بھی کر لے. وہ ہمیں فون کرتا ہے کہ شکیل جاذب کہ سر وہ مشاعرہ ہے کشمیر ڈے پر یہاں تو آپ اتنی بھی زحمت نہیں کرتے. یعنی پروڈیوسر جو ہیں اتنی بھی زحمت نہیں کرتے کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو اس کو کانٹیکٹ کریں. ہاؤ ہیوملیٹنگ. لیکن یہ آپ نے وتیرہ بنا رکھا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، میں اس کمیٹی کا میں بھی ایک زمانے میں چیئرمین رہ چکا ہوں. تو پہلے اسلم صاحب تھے، میرا یہ خیال تھا اور ابھی بھی میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے لڑکے جو ہیں وہ اچھی پروڈکشنز کر سکتے ہیں. تو جب ہمارے لڑکے کر سکتے ہیں تو ہم باہر سے ڈرامے کیوں خریدتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بے ایمانی بھی ہوتی ہے، اس میں پیسہ انوالو ہوتا ہے. پیسے، اچھا یہ میں الزام نہیں لگا رہا، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ، اور میں یہ بھی جانتا ہوں، اب تو میں نہیں جانتا لیکن شروع میں یہ وقت تھا کہ اگر مجھے یاد ہے کہ ہمارا ایک پروڈیوسر، سینئر پروڈیوسر، اس نے باہر کی کوئی فلم کراچی ٹی وی کے ایڈیٹنگ روم میں ایڈٹ کر لی. وہ خبر اسلم صاحب کو پہنچی. تو جب سویرا ہوا تو انہوں نے، پروگرامز مینیجر تھے زمان، ان کو بلایا اور مجھ کو بلایا اور مجھ کو بلا کے انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ رات کو یہاں ایک فلم، کوئی اشتہار ایڈٹ ہوا ہے. اور وہ بہت سینئر پروڈیوسر تھے. اینڈ ہی واز ان ٹیئرس کہ آئی نیور نیو کہ میرے بچے جو ہیں وہ یہ کر رہے ہیں. اور وہ بڑے سینئر پروڈیوسر تھے. لیکن کیا ہوا ان کے بعد آپ کے پروڈیوسروں نے باہر کام کرنا شروع کیا. آپ کے پروڈیوسروں نے، آپ کے ڈیزائنرز نے باہر کام کرنا شروع کیا. آپ کے میک اپ آرٹسٹ نے باہر کام کرنا شروع کیا. اور آپ کنٹرول نہیں کر سکے. یو الاؤڈ them ٹو ڈو. بعد میں تو شاید آپ نے ان کو آفیشلی اجازت بھی دے دی کہ آپ باہر کام کر سکیں. یعنی آپ نے خود اپنے تابوت میں کیل ٹھونک دی. اب کیا تھا کہ جس زمانے میں میں دیکھتا تھا کہ وہ لڑکے جو ہمارے ہاں تھے اور ابھی ہمارے پیرول پہ تھے اور ہماری تنخواہ پر میں دفتر میں بیٹھتے تھے اور افسر تھے ہمارے، وہ باہر کے پروگرام کر رہے ہیں. ہاؤ ڈس آنیسٹ آف دم. اور جو کمٹمنٹ ہوتا ہے بیٹے، یہ جو آپ جاب کر رہے ہیں، میں نے ایک وقت ایسا آیا کہ میں ذرا سا مشہور ہو گیا اور ایک بہت بڑے بینکر تھے اس ملک کے، جمیل نشتر صاحب، انہوں نے مجھ کو بلایا اور مجھے کہا کہ آپ نیشنل بینک میں ایز ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز آ جائیں. تو اچھا، میری بیٹی ہو چکی تھی اور میرے یہاں ایک بیٹا ہوا تھا، تو مجھے ضرورت تھی پیسوں کی. تو میں نے کہا ہاں میں آ تو جاؤں گا، مگر میں اس پہ آؤں گا، وہ بھیج دیں، لیٹر بھیج دیں. اسلم صاحب نے مجھے بلایا and he said کہ I never knew that I am grooming a careerist. جی، کہ مجھ کو یہ نہیں اندازہ تھا کہ میں ایک ایسے آدمی کو گروم کر رہا ہوں جو 500 روپوں کے لیے کسی اور جگہ چل رہا ہے. یعنی I couldn't hold my tears اور میں نے ڈکلائن کیا. اس کے بعد جب بہت دنوں کے بعد میں نے استعفیٰ دیا، in 77 I resigned.
تو اسلم صاحب باہر جا چکے تھے، تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ اخبار میں خبر چھپی ہے تم نے استعفیٰ دے دی۔ میں نے کہا سر، انہوں نے کوئی بات بہت ہی محبت والی کی، تو میں نے کہا سر یہ کسی کو مس نہیں کریں گے، انہوں نے آپ کو مس نہیں کیا تو مجھے کیا مس کریں گے، ہم نے بہت خراب کیا۔ اچھا اب یہ جو ہے ساری عزت آپ کے ذمہ ہے، آپ ہی چاہیں گے۔ سماجہ صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ کوئی پروگرامز مینیجر، جنرل مینیجر، ڈائریکٹر پروگرامز، nobody is as important as a producer بالکل صحیح. and nobody is as important as program. اچھا اور پروگرامرز، یہ جو ہمارا پروگرامز کا ڈپارٹمنٹ ہے یہی ہے سب، پاکستان ٹی وی کا نام یہی ہے، یہ جو پروگرامز ہیں جس میں ڈیزائنرز ہیں، جس میں کیمرہ مین ہیں، یہی مل کر بناتے ہیں۔ مگر ہم نے کیا کیا، ہم اسپیس چھوڑتے گئے۔ اچھا اب کیا ہے، اب 100 چینل ہیں اور اس میں ریٹنگز کا مقابلہ ہے اور اس میں گالم گلوچ کا مقابلہ ہے، اور جو آپ نے پرائم ٹائم پہلے صرف ڈرامہ ہوتا تھا، 50 منٹ کا ڈرامہ اور 15 منٹ کی میوزک تو اب کہیں ہوتی نہیں۔ ہاں بالکل، اس کو تھوڑا سا آگے چل کے واپس لاتے ہیں، ان سے سوال بھی کریں گے۔ میں عارف صاحب نے الف لام میم کا ذکر کیا، پروگرام کا نام جو ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے، کیچی نام ہوگا تو لوگ خود اس کو دیکھنا شروع کر دیں گے۔ تو میں تو ان پروڈیوسرز میں ہوں جو نام پہلے سوچتا ہے، کام بعد میں کرتا ہے۔ اپنی کتاب کا بھی نام میں نے پہلے سوچا تھا، لکھی بعد میں، تو بہت محنت سے نام رکھے جاتے تھے۔ اسلم اظہر صاحب جو تھے وہ شروع میں اردو ان کی بہت اچھی تھی، لیکن شروع میں اس طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے، انگریزی میں سوچتے تھے، اور نام اس طرح ایک کمیٹی بنائی ہوا کرتی تھی جس میں ریلیونٹ پروڈیوسر اسکرپٹس کی طرف سے عارف صاحب، ایک آدھ میرے جیسے آدمی، اور اسلم اظہر صاحب اور ہمارے پی ایم ہوتے تھے۔ تو وہ کرتے تھے، کبھی کبھی بحث ہو جاتی تھی تو پھر ہم اسلم صاحب سے پوچھتے تھے آپ کے ذہن میں ہے کیا؟ مجھے یاد ہے ایک نام، انہوں نے کہا میں یہ کامیڈی شو ہونے والا تھا، وہ کیا، تو اس کا نام ہے ناٹ دا ہول ٹروتھ، میرے ذہن میں یہ ہے، تو اس کا کوئی ترجمہ بتائے، اردو میں تم لوگوں کی زبان میں ترجمے نہیں ہوتے۔ میں نے اس کا کہا اس کا نام رکھ دیں سچ جمع جھوٹ 1/2، کہتے ہیں یہی تو مجھے چاہیے، سچ جمع جھوٹ 1/2 کے نام سے پروگرام ہو گیا۔ اور اس طرح بہت سارے ہوتے رہتے تھے، گرتو پرانا مانے ہیں۔ اور جیسے عارف صاحب نے منٹو راما، یعنی سوچنے کی بات تھی کہ منٹو کے ڈرامے تھے، ڈرامے میں سے وہ لیا اور ادھر منٹو راما انہوں نے اس کا نام رکھ دیا۔ اس طرح نام بہت زیادہ سوچا جاتا تھا۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ لوگ تجربے کرتے رہتے تھے۔ میں مسز ہاشمی کی طرف واپس جا رہا ہوں، انہوں نے انٹرویوز کیے، ہمارے انٹرویور کو ایک خاص اہمیت دے دی گئی ہے، لیکن اصل چیز ہوتا ہے مہمان جو آیا ہوا ہے، توجہ وہاں رہے اینکر کی نسبت۔ تو انہوں نے خود پروڈیوسر تھیں اسٹیشن کی، جنرل مینیجر بھی تھیں، انہوں نے ایک انٹرویوز کا پروگرام شروع کیا اور تجربہ یہ کیا کہ میری شکل نہ دکھائی جائے، اور وہ پروگرام مقبول بھی ہو گیا، اور بہت ساری ہسٹوریکل انہوں نے انٹرویوز کیے۔ دوبارہ سے ہم اس کو شروع کر رہے ہیں، ان سے اس کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے چلیں گے تاکہ آپ لوگ بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہیں۔ جی میم آپ نہ بتائیے گا، تم جو چاہو تو سنو کے حوالے سے کچھ۔ شکریہ کہ آپ جی آواز میں یہ بتا دوں آپ کی اجازت سے کہ اب اس کا عارف صاحب اور آپ کو بھی گھیرنے جا رہی ہوں، آپ تیاری پکڑ لیں۔ اچھا جی، آپ لوگوں کی آواز کٹ رہی ہے، پتہ نہیں زور یہ کیا ہے۔ جی تو یہ جو تم جو چاہو تو سنو ایک آئیڈیا تھا، بالکل یہ آئیڈیا تھا 1970-72 کا، جب فیس ٹو فیس بلیک اینڈ وائٹ ایک پروگرام آیا کرتا تھا انگلش کا، پی ٹی وی کے اس زمانے تھے، عارف صاحب کو ظاہر اچھی طرح یاد ہے، جب انگلش کے پروگرام باہر سے آتے تھے اور ان کو دیکھا جاتا تھا، اور اس میں سے کئی بہت مزے کے پروگرام ہوتے تھے، وہ مجھے اب یاد نہیں آ رہا، وہ بہت سے اپنا ہوا کرتے تھے، فلمیں بھی ہوتی تھی، اس میں ایک یہ پروگرام تھا۔ مجھے ایک واحد پروگرام بہت اچھی طرح یاد ہے جس میں دا کنگ آف جارڈن، اس کے ساتھ یہ فیس ٹو فیس ہوا تھا، اور اس کا سٹائل یہ تھا کہ انٹرویو پیچھے تھا، دا کنگ واز ان فرنٹ۔
मुझे ये बहुत बात अच्छी लगी कि सिर्फ सर, तो मैंने जब ये आके फर्स्ट टाइम लेके देखिए अख्तर साहब जो भी बात हुई है, एंड आई वुड लाइक टू इंसिस्ट अपॉन इट, आरिफ साहब को भी शामिल कीजिए क्योंकि उनका वोट हम दोनों के साथ। साहब, आपको नहीं मालूम, सिस्टम बहुत बदल चुका है और उसमें काम करने के लिए जो बच्चे सामने बैठे हुए हैं, मेरा ख्याल है कि इन्हें उस काम करने में थोड़ी सी मुश्किलात आती हैं और काम स्लो होता है और दिल भी बर्दाश्त हो जाता है कि किसी चीज का भी आपने करना है, इजाजत लेनी है, तो सब इजाजतें इस्लामाबाद जा चुकी हैं। और इस्लामाबाद में जो लोग बैठे हैं, ठीक है, अच्छे लोग हैं, नॉट सेइंग दैट, पर उनको और भी काम है। उन्होंने, अब ये देखिए कि जो मैं अब छोटी सी बात करने लगी हूँ लेकिन अब मैं खुल के बात कर लेती हूँ। तुम जो चाहो तो सुनो का सीक्वल आ रहा है, जिसकी इजाजत लेते लेते मुझे 6 महीने लग गए। सब मानते हैं कि वो 100 प्रोग्राम जो है वो कमाल के थे या जो भी थे, और ऐसे ऐसे लोगों के प्रोग्राम है जो अब हमें नहीं है लेकिन याद आते हैं, वो मैंने ही एनीवे। अब 6 महीने के बाद इजाजत मिली है कि आपने दोबारा से इन लोगों की लिस्ट हम तक भेजनी है और हम इनको आउटस्टैंडिंग कहेंगे। वो कौन है आरिफ साहब? सुनिए, नैयर अली दादा, शफकत अमान अली खान, मरीना खान, समीना पीरजादा, ये जो है जो पहले प्रोग्राम में आ रहे हैं, नूरीना शम्स, सना मीर। अब ये इस किस्म की, मैं समझ, मुझे अख्तर साहब को भी पता है, ये जो इस किस्म की इस्लामाबाद हावी हो गया है, हेडक्वार्टर हावी हो गया है, तो ये बच्चे जो इतने प्यारे हैं जो सब कर सकते हैं, तो क्रिएटिविटी में भी थोड़ा सा हायल हो जाता है। एनीवे, तो हमारा जो जमाना था, मुझे याद है कि ये प्रोग्राम मैं करना चाहती थी। अख्तर साहब उस वक्त एक पोस्ट पे थे, मैंने इनसे बात की, इन्होंने कहा तुम पायलट रिकॉर्ड कर लो। अब ये देखिए, पायलट भी मैंने खुद रिकॉर्ड किया बगैर किसी की इजाजत के। चलिए, मैं पीटीवी की जीएम थी, कोई बात नहीं, और मेरी आदत से तो आरिफ साहब से ज्यादा कौन जानता है मुझे कि किस किस्म की मेरी आदत है। लेकिन सेट बनना था, पैसा खर्च होना था, लगना था, एक स्टूडियो की शिफ्ट लेनी थी। और वो पहला प्रोग्राम मैंने उज़मा गिरानी के साथ किया था, मुझे अभी तक याद है, और इस नए स्टाइल से किया था। और फिर अख्तर साहब ने कहा ठीक है, आप इस जीएम्स कॉन्फ्रेंस में लेके आइए, बगैर किसी इजाजत से, सिर्फ इनसे इजाजत ली थी मैंने। फिर एडिटिंग भी करनी थी, इन सारी चीजों की लॉग मार्किंग होती है, आप ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन इतनी आजादी थी हमें। वो एडिट हुआ, वो पायलट गया, वो पायलट जीएम्स कॉन्फ्रेंस में देखा गया। यूसुफ बेग मिर्जा उस वक्त के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। सच्ची बात है, उन्हें प्रोग्रामिंग के बारे में कोई खास पता नहीं था। वो जाहिर है मुड़ के देखते थे अपने डीपी की तरफ जो आपके साथ बैठे हैं आरिफ साहब, और उन्हें पता था। और वो जब प्रोग्राम चला तो सब ने कहा जी ये तो बड़ा नया आइडिया है, ये तो बड़ा नया आइडिया है। और उसी वक्त बैठे बैठे अप्रूव हो गया, और 100 प्रोग्राम हुए उसके आरिफ साहब, 100 प्रोग्राम। और मैंने फिर बजट बनाया, बजट गया अप्रूव होने के लिए, मैं कराची गई, मैं पेशावर गई, मैं इस्लामाबाद आई, और मैंने क्या क्या लो। तो इस तरह से फिर जब तक आप फ्रीडम ऑफ आइडियाज एंड देन फ्रीडम ऑफ प्रोफेशनल वर्क नहीं देंगे, तो आई एम सॉरी टू से इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी क्रिएटिव, क्योंकि फिर आपको हर्डल्स आती है हर 2 मिनट के बाद। अब ये देखिए, परसों की बात है, ऑर्डर आ चुका है, प्रोग्राम अप्रूव हो चुका है, लिस्ट में इनको पहले भेज चुकी हूँ, लेकिन अब मुझे कल फोन आता है, तो मैडम आप ये कौन किन किन को रिकॉर्ड कर रही है पहले पहले उसमें। मैंने कहा नैयर दादा, अमानत शफकत अमानत अली खान, रेशम, नूरीना शम्स, नवीद शहजाद, समीना पिरजादा, इनसे कॉन्फर्मेशन हो चुकी है। अच्छा मैडम, फिर इनके अप्रूवल के लिए भेज देते। मैंने कहा इनकी क्या अप्रूवल लेनी है तुमने, ये तो आइकॉन्स है। नहीं मैडम, वो प्रोसेस है, इनको आउटस्टैंडिंग करार दिया जाएगा। एक्सक्यूज मी, मैं चुप हो गई, मैं तो ठीक है, करो। तो अब देखिए, ये थोड़ा सिस्टम को भी बदलना होगा। क्रिएटिव माइंड, आरिफ साहब, यू नो दैट बेटर देन आई, knows no boundaries. It must be free.
پھر ہم خوش قسمت تھے کہ ہمارے ساتھ اختر صاحب جیسے افسر تھے جو ایک فون کال کے اوپر ہاں کر دیتے تھے کیونکہ یہ ٹھیک ہے. ون فون کال ان رائٹنگ بھی نہیں, ہاں ٹھیک ہے کر لیں. یا آپ کو اگر آپ اسلم صاحب کے پاس گئے تو اسلم نے کہا ہاں ٹھیک ہے کرو. You need that kind of freedom if you want to be creative. ہاں میرا خیال ہے فیصلہ بس. جو بڑی اہمیت رکھتا ہے. فیصلہ کرنے والے وہ دیر کرتے ہیں, وہ کریٹو آدمی جو ہے وہ اریٹیٹ ہو جاتا ہے. آپ سے ایک سوال اور ہے, یہاں جی میرے ساتھ لیڈی پروڈیوسرز بھی بیٹھی ہوئی ہیں, اور ماشاء اللہ. یہ بتائیں کہ خواتین کے لیے مختلف پروگرام منتخب کرنا چاہیے یا وہ ایکولی کمپیٹنٹ بھی ہوتی ہیں اور مقابلہ بھی دے سکتی ہیں, اور کبھی اس طرح کی سوچ سے کام ہوتا تھا کہ یہ عورتوں کے کرنے کا کام نہیں ہے, اور دوسرا کام عورتوں کے کرنے کا کون سا کام ہے اور مردوں کے کرنے کا کام کیا ہے, اس سوچ کے ساتھ کام آگے بڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ اور آپ اختر صاحب ایسے نہ کریں, آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نام نہیں لینا چاہتی ان حضرات کا جنہوں نے مجھ پہ کتنی پابندیاں لگائی. سو بٹ دیٹ واز 30-40 years ago, عارف صاحب. The world has changed. The world has changed. آج کی عورت بدل چکی, الحمدللہ. پابندیاں لگتی ہیں, لیکن مجھے کیا بات یاد آتی ہے, اللہ جنت نصیب کرے, مغفرت کرے, بانو قدسیہ. دوسرا پروگرام میرا تم جو چاہو تو سنو, میں نے بانو آپا کو فون کیا, میں نے کہا میں آپ کی ریکارڈنگ کرنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے شرط لگائی کہ بیٹا یہاں آ جاؤ, میں وہاں نہیں آ سکتی. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں اپنا پورا اوبی لے کے وہاں چلی گئی. انہوں نے مجھ سے پوچھا, عارف صاحب یہ سوال تھا ان کا, کہاں چلے گا؟ میں نے کہا بانو آپا ایک پروگرام ہے خواتین ٹائم, اس میں چلے گا. خاموش ہوئی اور کہنے لگی میں زنانے ڈبے میں نہیں بیٹھوں گی. تم زنانہ ڈبہ بنا رہی ہو, تم اپنی ماں کو نہیں یاد کرتی ہو؟ زنانہ ڈبہ جب تک بناتی رہو گی ہم لوگوں کو سائیڈ لائن کرتے رہیں گے. ہم نے سائیڈ لائن نہیں ہونا, ہم نے مین سٹریم میں آنا. اب یہ بات ہے 40 سال پہلے کی. اس وقت عارف صاحب ماشاءاللہ ہم لوگ مین سٹریم میں آ چکے, تو زیادہ ہی آ گئے, لیکن کوئی بات نہیں. تو مین سٹریم میں آ گئے. تو یہ جو ہماری ویمن پروڈیوسرز ہیں, ان کو یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے, اور میں ان کے سامنے کہہ رہی ہوں, کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ پروگرام ہم نہیں کر سکتے. ہم یہ پروگرام سب کر سکتے ہیں. مجھے شازیہ سکندر یاد ہے, گاڈ بلیس, بہت پیاری بچی ہے جو نیوز میں پروڈیوسر ہوتی تھی. میں جنرل مینیجر تھی. میرے پاس آئی, میڈم میں رات کو جا رہی ہوں, جنرل مشرف اس وقت لگ گئے تھے, جو بھی لگ گئے تھے, تو ان کے ساتھ کوئی دورہ ہو رہا ہے واشنگٹن کا گئے کچھ, تو میں جا رہی ہوں. میں نے کہا یو آر گوئنگ؟ کہتی جی میڈم. میں نے ان سے کہا جی میں جاؤں. شی واز دا فرسٹ گرل نیوز پروڈیوسر who went with the president of Pakistan. تو یہ آپ کو اتنا آپ کے اوپر اپنے اوپر کانفیڈنس ہونا چاہیے, یہ میں کر سکتی ہوں, مجھے دے کے دیکھیں. تو لہٰذا میری جو لیڈی پروڈیوسر سامنے مجھے نظر آ رہی ہیں, کراچی سینٹر میں بھی نظر آ رہی ہیں, لاہور میں بھی نظر آ رہی ہیں, آدھا سو رہی ہیں آدھا جاگ رہی ہیں, جو بھی ہیں, جو نہرا ہے شاید آفتاب سب. اور وہ تو یہ کبھی نہ سوچنا. اور اگر تمہیں آگے سے کوئی کہے کہ یہ آپ کریں گی, مجھے کہیں کیوں کیا مسئلہ ہے؟ ہاتھ نہیں ہے, پاؤں نہیں ہے, دماغ نہیں ہے, آنکھیں نہیں ہے, دیکھے تو دیکھو. کبھی منع نہ کرنا, کھڑی ہو جانا, میں تمہارے پیچھے ہوں, یاد رکھنا. میں نے یہ سوری, سوال آپ تھینک سے یو. اسی لیے کیا تھا کہ ذرا سے ویسے تو یہ ساری باہمتیں تھوڑی سی اور انکریج ہو جائیں گی آپ کی وجہ سے, اور اتنی ہمت سے کام کر رہی ہیں, ڈرامہ بھی کر رہی ہیں, میوزک بھی کرتی ہیں, اور بہت سارے کام یہ لوگ کر رہے ہیں, اور ماشاءاللہ آگے بڑھ رہے ہیں. آپ سے یہ کہلوانا ضروری تھا کہ اور زیادہ ہمت سے کام کریں. سوچ, کریٹیوٹی. اتنا نہ کرنا, دشمن بھی بن جائیں گے. ذرا دھیان سے کرنا, میری طرح نہ کرنا, آہستہ آہستہ کرنا. اچھا, وہ ابھی سوری. عارف صاحب پرائیویٹ سیکٹر کے ڈراموں کے خریدنے کی بات کر رہے تھے. میری ایک عادت تھی جب میں لاہور کا پروگرامز مینیجر تھا, وہاں پہ بھی اور ایم ڈی تک پہنچتے ہوئے, کہ مجھے ادیبوں اور رائٹرز کا اور ایکٹرز وغیرہ کا پتہ ہوتا تھا کہ کون آدمی جو ہے آج کل ضرورت مند ہے, اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہے. تو میں ویسے تو سفارش نہیں کرتا تھا, لیکن ایسے لوگوں کی سفارش کر دیتا تھا کہ یار اس کا خیال رکھ لینا, کسی پروگرام میں بلا لو, ایسا کر دو ویسا کر دو. ایک رائٹر تھے, میرے دوست بھی تھے, وہ تھوڑے سے ضرورت مند تھے, اور وقت وہ آ گیا تھا کہ میں ایم ڈی تھا,
اور مسز ہاشمی میری ڈائریکٹر پروگرام تھی. تو 25 منٹ کا ایک پروگرام تھا. 50 منٹ کے ڈرامے میں ذرا مشکل ہوتی تھی. 25 منٹ کے ڈرامے میں کم کمپٹیشن تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ یار تم ڈرامہ سبمٹ کرو, میں وہ کرا دوں گا, تھوڑے سے تمہیں پیسے مل جائیں گے. رائٹر بھی تھے اور سینئر تھے ہمارے. تو وہ ان سے میں نے کہہ دیا. انہوں نے جا کے مارکیٹ سے کوئی 25 منٹ کا ڈرامہ لیا اور سبمٹ کر دیا. دوسرے دن میرے پاس آ گیا کہ وہ تو ریجیکٹ ہو گیا. میں نے کس نے ریجیکٹ کر دیا؟ انہوں نے کہا کنٹرولر پروگرام اور مسز ہاشمی نے ریجیکٹ کر دیا. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا یار مارکیٹ سے لیا تھا ایک ڈرامہ اور خرید لو, سبمٹ کر دو, ہو جائے گا. دوسرا ڈرامہ کیا, وہ بھی ریجیکٹ ہو گیا. تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ میڈم منیزہ ہاشمی نے ریجیکٹ کر دیا. تو میں نے کہا اچھا میں ان سے بات کرتا ہوں, تیسرا ڈرامہ دے دو. تیسرا انہوں نے ڈرامہ دیا تو میں نے ان سے بات کی. میں نے کہا یار میں بیچارے کو ہیلپ کرنا چاہ رہا ہوں, تھوڑی سی مدد کر دیں اس کی. 19-20 ہے ڈرامہ تو چلنے دیں. پھر انہوں نے مجھے جواب یہ دیا کہ دیکھو میں خود کوئی غلط کام تمہارے سامنے سبمٹ نہیں کر سکتی کہ صرف میرا لحاظ کر کے تم اپروو کر دو. اگر تم یہ ڈرامہ اپروو کرنا چاہتے ہو تو ایز ایم ڈی اپروو کر دو, اس پہ میں اعتراض نہیں کروں گی. لیکن میں کسی کمزور چیز کو ریکمینڈ کر کے اپنی دوستی میں یا تعلق میں اپروو کرا لوں, یہ میرے اصول کے خلاف ہے. تو اس کا مجھے کیا فائدہ تھا کہ میرے کنٹرولر جو تھے وہ ان سے بھی زیادہ سخت تھے, خالد محمود زیدی صاحب. تو میں ان کو چھیڑتا تھا. میں نے ایک اصول بنایا ہوا تھا, ان لوگوں سے کہہ رکھا تھا کہ ایز ایم ڈی بعض دفعہ مجھ پہ پریشر آئیں گے, ہو سکتا ہے میں کوئی غلط کام آپ سے کہہ دوں. ایسا کام جس کو آپ غلط سمجھیں اس کو آپ نے کرنا نہیں ہے, اس کو ٹال دینا 8-10 دن کے لیے مجھے بتائے بغیر. 8-10 دن بعد پھر اس کو نبٹ لیں گے, کسی کوئی طریقہ نکال لیں گے تو اسے ٹال دینا. تو وہ ٹال دیتے تھے. پرائیویٹ سیکٹر سے جب ڈرامے آتے تھے پریشر آتا تھا وہ اسی طرح ٹل جاتا تھا. تو فائنلی میں ان کو چھیڑتا تھا کہ یار تم نے تو مجھے اتنا بدنام کر دیا کہ میرے پاس تو رشوت لے کے بھی کوئی نہیں آتا, کوئی آفر تو لے کے آئے, کوئی بات کرنے بھی نہیں آتا. تو وہ پی ٹی وی کا اس زمانے میں یہ تھا. اب شہرت ہو گئی کہ شاید لیتے ہوں. بہرحال عارف صاحب کیونکہ اس کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں جو پرچیز کرتی تھی اور میں ہوں, میں یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے ہوتے بھی یہ کام ہو نہیں سکتا ہو نہیں سکتا چھوٹا موٹا. آپ لوگوں سے پھر یہی ہے کہ یہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو کمپیٹ کریں, اپنے نئے آئیڈیاز لے کے آؤ, اور صرف یہ سوچ کے کہ میں ڈرامہ کرنا ہے. ڈرامہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا, ڈرامہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. میں نے زندگی میں ڈرامہ نہیں کیا, لیکن میں اکلوتا پی ٹی وی کا پروڈیوسر ہوں جو پروڈیوسر سے لے کے سارے اسٹیپس کیے. پروڈیوسر, سینئر پروڈیوسر, پی ایم, جی ایم, اسسٹنٹ کنٹرولر, ڈپٹی کنٹرولر, کنٹرولر, تین فیلڈس کے, اسپورٹس, کرنٹ افیئرس پروگرام کا ڈائریکٹر, ڈی ایم ڈی, ایم ڈی. ڈرامہ کیے بغیر میں نے سارے اسٹیپس پورے کیے ہیں. تو یہ آپ سب بھی کر سکتے ہیں, صرف ڈرامے تک محدود نہ رہو. اپنی جو بھی آئیڈیاز ہیں وہ ہر فیلڈ میں کام کرو. اور پی ٹی وی کا صرف ڈرامہ جو ہے وہی سب کچھ نہیں ہے. پی ٹی وی کا میوزک, پی ٹی وی کے مذہبی پروگرام, گیم شوز, بچوں کے پروگرام, ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ اہم ہوتی تھی. اور ہر پروڈیوسر جو یہ پروگرام کر رہا ہوتا تھا, جو بچوں کا پروگرام کر رہا ہوتا تھا, وہ بھی اپنی جگہ اہم سمجھتا تھا کہ میں جو پروگرام کر رہا ہوں اس سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا. یہی ہونا چاہیے کہ آپ خود سوچیں کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا. اور جس فیلڈ میں بھی چلے جاؤ اس میں اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرو. ذہن میں آپ کے جو بھی خیالات ہوں ان کو لوگوں سے ڈسکس ضرور کریں, چھپا کے نہ رکھیں, اپنے تک خیال کو محدود نہ کریں, برین اسٹارمنگ کریں. ہو سکتا ہے کسی کے پاس اس سے بہتر آئیڈیا, وہ آپ کے آئیڈیا کو پالش کر دیں, اس کو بہتر کر دیں. تو بات چیت ضرور کریں, ہر آئیڈیا پہ اس پہ کام کریں. میں نے, عارف صاحب نے اور مسز ہاشمی نے کافی باتیں کر لیں. اب ہم چاہیں گے کہ کچھ آپ بتائیں کہ آپ لوگ آئیڈیاز کیسے سوچتے ہیں, یا آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو ہم سے تو وہ ہم دینا چاہیں گے. اچھا جی, سوال یہ ہے سر کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ جب ہم بات کر رہے تھے کہ جیسے انہوں نے کہا, افتخار عارف صاحب نے کہا اڈیپٹیشنز جو ہم کرتے تھے یا جو بھی ہے, تو سم ٹائمز یہ ہوتا ہے, اور ہم انگریزی کے پروگرامز زیادہ اس وقت چلتے تھے اور ان سے بھی ہم نے بہت زیادہ اڈیپٹیشنز بہت ساری کی. اگر نہیں آپ کریٹیو ہیں تو آپ اڈیپٹ کر لیں یا اس طرح. تو اب یہ ہے کہ اگر میرے ذہن میں کوئی آئیڈیا آتا ہے, جیسے میری پسند کچھ مخصوص قسم کا میوزک ہے جو کہ عام لوگوں کی پسند نہیں ہے, یا جو میری ٹارگیٹ آڈینس ہے وہ اس کا
परसेप्शन डिफरेंट है और मेरा परसेप्शन डिफरेंट है, या उसका मिजाज डिफरेंट है, या उसका जायका आप कह लें डिफरेंट है और मेरा जायका डिफरेंट है, मैं उस लिहाज से बड़ा सोफिस्टिकेटेड आइडिया बना लूंगी, लेकिन वो आइडिया और वो एक्सेप्ट भी हो जाएगा, बन भी जाएगा, और बड़ा उस पे पैसा शैसा भी लग जाएगा, और बड़ा बहुत ही डिसेंट किस्म का एक आइडिया होगा। वो चलता नहीं है, वो कभी भी नहीं चलेगा जब ऑडियंस उसको देखेगी नहीं तो, क्योंकि व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आजकल के ज़माने में तो आप इवन अगर यूट्यूब का भी आइडिया बनाते हैं तो जो लोग देखना चाहते हैं, बट वो वाली बात आती है कि जो दिखता है वो बिकता है वाली बात, कि जो लोग देखना चाहते हैं आपको वो बनाना पड़ता है। तो हम कैसे इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं कि लोग तो बहुत कभी कभी अजीब किस्म का कंटेंट देखना चाह रहे होते हैं, और लोगों का हाँ, जो हम और स्पेशली बीइंग पीटीवी के एम्प्लॉइज, हमारी रिस्ट्रिक्शंस हैं बहुत सारी, तो हम कैसे उसको कवर कर सकते हैं कि लोग जो है, हमें कभी कभी ऐसा लगता है सर कि लोगों की ना सोचने की या देखने की, या लोगों का जायका खराब हो चुका है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, टिकटॉक और ये बहुत सारी एप्स। तो हम वो जो चीज़ें जो जैसे आप लोग थे, आप लोगों से सीखा हमने, असलम अजहर साहब हो गए, मुनीज़ा हाशमी हो गई, इतने बड़े बड़े नाम हैं, तो इन लोगों से, ये डीपी थी वो उस वक्त, हम लोग जब नए नए आए थे, तो हमने इन लोगों से सीखा हुआ है। और हम अगर अगर मेरा मिजाज बहुत शायराना है, या मैं कुछ अदब के बारे में कुछ लिखना चाहती हूँ या करना चाहती हूँ, या मेरा आइडिया उस तरह से है, तो जो बाकी लोग हैं उनका वो अब टेम्परामेंट उनका बहुत डिफरेंट हो चुका है। वो बिल्कुल बड़ी जल्दी जल्दी स्विच करते हैं, वो फास्ट पेस चीज़ें देखना चाहते हैं, या उनकी आइडियोलॉजी बहुत डिफरेंट है, या परसेप्शन ही डिफरेंट हो चुका है। तो मैं कैसे उस चीज़ को कंट्रोल करूं कि ऐसी चीज़ बन जाए कि जो बिके भी, जो दिखे भी, और जो मेरी जो पर्सनैलिटी का एक वो, जाहिर है जब हम आइडिया बना रहे होते हैं और पूरा टीम वर्क होता है, तो कुछ मेरी पर्सनैलिटी से आता है, कुछ राइटर से आता है, कुछ किसी की क्रिएटिविटी से आता है, तो वो सारा मिक्स एंड मैच कैसे हो, वो भी आ जाए उसमें। एक आंसर जो मैं शायद लोगों को समझाना चाह रही हूँ, या जो मैं अपना कोई चीज़ दिखाना चाह रही हूँ, या अपना परसेप्शन शो करना चाह रही हूँ, एक्सप्रेस करना चाह रही हूँ, वो एक्सप्रेस भी हो जाए और लोग उसको देखें भी, और वो मार्केट के लिए भी कमर्शियल हो, मतलब मार्केट भी उसको एक्सेप्ट करे। ये कैसे हो सकता है? आरिफ साहब और मिस हाशमी के ज़हन में भी इसका जवाब होगा, मैं आपको एक छोटा सा जवाब दे दूँ। देखें, पहली बात तो ये है कि आइडियाज़ ज़ाहिर है मुख्तलिफ होते हैं, और उसका कोई यकीन नहीं होता कि ऑडियंस उस पर रिस्पॉन्ड कैसा करेगी, और उसमें नाम भी ज़रूरी नहीं है। मैं एक मिसाल दूंगा कि नाम के ऊपर भी नहीं चलती चीज़, आइडिया अपनी जगह होना चाहिए और मुख्तलिफ होना चाहिए। अभी इन दिनों मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा जी प्रोड्यूसर्स हैं, ट्रेनिंग नहीं हुई, जो हमने अब ट्रेनिंग की कोशिशें कर रहे हैं कि ज़्यादा हों, ट्रेनिंग नहीं हुई। तो बताया उन प्रोड्यूसर्स की तो गलती उसमें कोई नहीं है अगर आपने ट्रेनिंग नहीं करवाई तो। मेरा अपना जो ख्याल है वो ये है कि बजाय इसके कि ऐसे प्रोड्यूसर्स जो बेचारों को ज़्यादा काम करने का मौका नहीं मिला, उनसे बजाय सीरियल कराने के इंडिपेंडेंट एपिसोड्स करवाने चाहिए। अच्छा, उनके पास एक और, जैसे हमने बात आइडिया से शुरू की थी, बुनियादी ख्याल सबसे ज़्यादा अहम चीज़ होती है ना, उसको गारंटी करने के लिए मैंने इनको मशवरा दिया था, जो आरिफ साहब ने शुरू में जिक्र किया पसंदीदा कहानी का, मंटो रामा का, ये 40-45 साल पुरानी चीज़ें हैं। तो मैंने कहा अगर मंटो की लिखी हुई चीज़ अहमद अदीम कासमी ने उसको ड्रामेटाइज किया था, अमजद सलाम अमजद ने किया था, असगर ने किया था, या पसंदीदा कहानी में सलीम अहमद साहब ने किसी की गुलाम अब्बास की कहानी की थी, तो दोनों चीज़ें तो मौजूद है ना, यानी बेसिक कहानी भी मौजूद है बड़े राइटर की, और ड्रामेटाइज भी उसने की हुई है, तो ये गारंटी तो अवेलेबल है। तो आप उनमें से कहानियाँ मुंतखब कर लें। आपके व्यूअर्स जो आजकल वाले हैं उनमें से किसी ने वो कहानी नहीं देखी हुई, तो आपके पास बेसिक चीज़ हाथ में आ जाएगी, और आज के प्रोड्यूसर को आप उस पर तजर्बा करने दें, लिखी हुई चीज़ है उसके हाथ में है, वो उस पर एक्सपेरिमेंट करके देख ले, ठीक है। तो उसमें फिर आप वाली जो बात थी उसको देखने का मौका मिल जाएगा, एक एपिसोड 2 एपिसोड करके अंदाज़ा हो जाएगा ना कि लोग चाह कैसे रहे हैं। उसमें से कहानियाँ आप मुंतखब करें, एक एक नौइयत की हो, दूसरी दूसरी नौइयत की हो, एक्सपीरियंस करके देख लें। एक एपिसोड 2 एपिसोड पे रिस्क लेना आसान है, सीरियल के ऊपर ज़रा मुश्किल काम है। तो कोशिश करें आप लोग भी इस तरह की कहानियाँ मुंतखब करें, उनमें से देख लें। लेकिन मुझे वो जो अभी मिसेस हाशमी जिक्र कर रही थी कि स्क्रिप्ट सेक्शन ही नहीं है मुख्तलिफ स्टेशनों पे, उसका मुझे भी अंदाज़ा हुआ। ये वाली बात मैं कई महीने से कह रहा हूँ
کہ یار پسندیدہ کہانی کے اسکرپٹ منگوا لو اسٹیشنوں سے، منٹو راما کے اسکرپٹ منگا لو، ملتے نہیں سر، وہاں پہ مل نہیں رہے۔ پھر مجھے کتابوں کے ریفرنس دینے رہے تھے، میں نے کہا بھائی چھپ گئے میں، چھپی ہوئی کتاب لے لو، وہاں سے جا کے دکانوں پہ تو جاؤ، کتاب پڑھنے کی کوشش کرو، آئیڈیا لے کے آ جاؤ۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ نام ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بڑا نام جو ہے وہ اچھا ہی کام کر رہا ہو یا ہر چیز اس کی کلک کر جائے۔ میں ایک بڑا نام لیتا ہوں، منو بھائی۔ منو بھائی نے بہت ساری چیزیں پی ٹی وی کے لیے لکھی۔ جب میں ٹریننگ کر رہا تھا اس زمانے میں، انہوں نے مہاجر کچھ عرصے پہلے آتے رہے تھے مختلف، اور کہانیاں چھپتی رہی تھیں اس کے حساب سے کہ لوگ اپنی جائیداد چھوڑ کے آ گئے، گھر چھوڑ کے آ گئے، گھر باہر۔ تو وہ گورنمنٹ آف پاکستان جو تھی، وہ جو لوگ آتے تھے تو ان کو ریلوے اسٹیشن سے لے کے کہیں پہ ٹھہراتے تھے، پھر ان کو مختلف علاقوں میں بھیجتے تھے کہ جہاں وہاں سے جو ہندو اپنی پراپرٹی چھوڑ گئے تھے کہ آپ کو وہ دے دیا، آپ اس علاقے میں آباد ہو جائیں، آپ اس جگہ علاقے میں آباد ہو جائیں۔ تو منو بھائی نے ان لوگوں سے مل کے کہانیاں لکھی، انڈیپینڈنٹ ایپیسوڈ پلیٹ فارم کے نام سے۔ ریلوے اسٹیشن کے اوپر ایک ٹرین سے اتر رہا بندہ، اس کی کیا کہانی ہے، صرف اس کو لے کے انہوں نے کہانیاں لکھی، بڑی پاپولر ہو گئیں، وہ تھے انڈیپینڈنٹ ایپیسوڈ۔ پھر بعد میں یہ ہوا کہ جھوک سیال، طاہرہ سید کے والد کی شبیر شاہ صاحب کا ناول لے کے آئے، مسلح الدین صاحب میرے جی ایم تھے، میں پی ایم تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ملکہ پکھراج نے مجھے دیا ہے، اس کو ذرا پڑھ لو اور اس کو ڈراماٹائز کرانا ہے، لیکن انہوں نے شرط یہ رکھ دی ہے کہ یاور حیات صاحب اس کو پروڈیوس کریں اور منو بھائی لکھیں۔ میں نے دیا تو دونوں کو پسند آیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بڑا پاپولر ہو گیا۔ اس پاپولرٹی کے وقت میں ہی منو بھائی نے کوئی اور یاور صاحب نے مل کے ایک انگریزی کی کامیڈی جو ہے وہ پڑھ لی، اور انہیں اچھی لگی، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کریں گے۔ اچھا، وہ مزاح کا مزاج مختلف ہوتا ہے، یورپ کا اور ہے، ہمارا اور ہے۔ تو انہوں نے جب ڈراماٹائز کی پے سے پہاڑ کے نام سے، اب اس کا واقعہ منو بھائی خود سناتے ہیں۔ پے سے پہاڑ کامیڈی کر رہے ہیں، منو بھائی لکھنے والے، یاور صاحب پروڈیوسر، فلاپ ہو گئی، لوگوں کو پسند نہیں آئی۔ جب پسند نہیں آئی تو منو بھائی خود سناتے تھے کہ یار ایک دن مجھے ایک عورت نے فون کیا، اس نے کہا جی منو بھائی بول رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی منو بھائی بول رہا ہوں۔ وہی منو بھائی پے سے پہاڑ جس نے لکھا ہے؟ میں نے کہا ہاں جی وہی منو بھائی جس نے پے سے پہاڑ لکھا ہے۔ تو اس نے کہا پھر فیتے فٹ یہ بھی ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ نام سے ضروری نہیں ہے، آئیڈیا پہ ہے کہ آپ جو آئیڈیا لے رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ تو میرا جواب ہے آپ کے اس کا۔ اب ہو سکتا ہے عارف صاحب بھی کچھ جواب دیں گے اور مسز ہاشمی بھی اس سلسلے میں کچھ بولیں گے۔ اس میں ایک تو آپ کو پہلے ایز اے پروڈیوسر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا آڈینس کیا، اور کوئی بھی آئیڈیا کنسیو کرتے ہوئے اور اس کو ڈیولپ کرنے سے پہلے آپ یہ ضرور دیکھیں کہ آپ کو یہ کہاں دکھانا کہاں ہے۔ یعنی اگر فرض کیجیے پی ٹی وی پہ دکھانا ہے، اور تو اب ہم جانتے ہیں کہ یہاں کیا دکھایا جا سکتا ہے، کیا نہیں دکھایا جا سکتا۔ تو ایز اے پروڈیوسر آپ کو جاننا چاہیے، ناٹ نیسسریلی کہ آپ کا جنرل مینیجر کہے کہ یہ نہیں دکھانا چاہیے، یا یہ کہ آپ کا اسکرپٹ ایڈیٹر کہے۔ آپ کو آپ کے اندر ایک کرٹک ہوتا ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ یہاں سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ تو وہ تو جو سیلف سینسرشپ ہے وہی سب سے بڑی سینسرشپ ہوتی ہے۔ اور باقی تو کریٹو آدمی جو ہے وہ کسی کے بس میں تو نہیں آتا، اور بہت ہی وائلڈ ہو جاتا ہے بعض اوقات، تو آپ کو ٹیم کرنا پڑتا ہے، اور آپ کو بالکل اسی کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ اس کا جو ٹیبولیشن ہے وہ تو کسی گیون سچویشن میں ہوتا ہے نا، تو اس کو ویسے ہی کرنا پڑتا ہے۔ بہت سی ابھی آج کل میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پر خواجہ معین الدین کا ایک پلے تھا تعلیم بالغاں، اور آغا ناصر صاحب نے اس کو پروڈیوس کیا تھا، تو محمود علی وغیرہ اس میں تھے، سبحانی بائی یونس، قاضی واجد۔ تو اس کا ایک منٹ کا چل رہا ہے اس میں کہ ڈاکوؤں کا گانا۔ اچھا، اب وہ ڈاکو راج جو ہے اس کے پس منظر میں وہ چل رہا ہے۔ اب آپ اس کو ٹی وی پہ نہیں، اس وقت ٹی وی پہ نہیں دکھا سکتے، تو یہ تو آپ خود فیصلہ کرنا پڑے گا۔ جی میم، آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟
मेरे ख्याल में आप लोगों ने सारी बातें कर दी हैं, लेकिन ये बात जो इन्होंने की है, बच्ची ने अपना नाम नहीं बताया और मुझे उसकी तस्वीर नजर नहीं आ रही, लेकिन ये कि बिल्कुल ये जरूरी नहीं है कि आप तमाम लोगों के साथ एक ही मिजाज में एक ही प्रोग्राम करें। आपको सेक्शंस में करना पड़ता है। आपका पूरा का पूरा जो इस वक्त ऑडियंस है वो है ही सेक्शंस। वो कुछ और सबसे मुश्किल काम ये होता था, मुझे याद है जब हम प्रोग्राम बच्चों के करते थे, कि जी कौन सा बच्चा है, ये गांव का बच्चा है, तहसील का बच्चा है, शहर का बच्चा है, इलीट का बच्चा है, ग्रामर स्कूल का बच्चा है, गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है। तो आप तो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। तो अगर आप खुद, जिस तरह आपने भी बात की कि मुझे एक प्रोग्राम म्यूजिक का जो भी है बड़ा सोफिस्टिकेटेड सा फलाना है, अब यहाँ अख्तर साहब बात आ जाती है कि ये जो भी प्रोड्यूसर हैं, ये उस आइडिया को पेपर पे लिखें और रिप्रेजेंट करें। उसके बाद अगर जरूर, ये अब सिस्टम की बात आ रही है, अगर जरूरत पड़े तो इसे अपने जीएम या अपने पीएम के सामने डिफेंड करें। डिफेंड ही लफ्ज है, डिफेंड करें, और वो कन्विंस हो और आगे डिफेंड करें और अप्रूवल लें कि एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। आओ, 2 लाख रुपए लग जाएगा, 4 लग जाएगा, 5 लग जाएगा, आई एम सॉरी टू से जितने पैसे लग रहे हैं उसकी मैं बात नहीं कर रही, तो चलो एक करके दिखा दो। क्या कह रही हो तुम? तो बना लो ना एक एक्सपेरिमेंट, और कोई पता नहीं वो बहुत अच्छा बन जाए, या कोई पता नहीं वो बैठ जाए, या कोई पता नहीं उसमें हम जैसे बेवकूफ लोग आके अपनी राय दे दें कि बेटा इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, तो बात अच्छी बन जाए। देर आर वेज एंड मीन्स, आफ्टर ऑल स्ट्रैटेजी इसी तरह तो बनती है। आई एम सॉरी टू से इस वक्त आरिफ साहब पीटीवी में कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी। कागज लिखे गए हैं, यहां से यूं होगा, यहां से यूं होगा, यहां से यूं होगा। यार क्रिएटिव काम में ऐसे नहीं होता। दिस इज नॉट अ ब्यूरोक्रेटिक ऑफिस, दिस इज नॉट ब्यूरोक्रेसी। आपके जो हेड्स हैं, मैं अब सिर्फ लाहौर की बात करूंगी, लाहौर वाले मेरी बात सुने, और आई होप दे विल बी। द लाहौर स्टेशन एट दिस टाइम इज बीइंग हेडेड by the two very very capable, competent and creative people. वो दोनों जो भी बात होगी उसको समझ जाएंगे, कोई नई चीज आएगी वो समझ जाएंगे। अब आगे क्या होता है, बहरहाल That is the क्रिएटिव problem. आदमी को मेरा ख्याल है इस तरह की हिंड्रेंसेस से घबराना नहीं चाहिए और करते रहना चाहिए। मेरे पास आके जीएम साहब बैठ गए, वक्त के पाबंद हैं, 1 मिनट रह गए Okay. जो इन्होंने वक्त दिया था, लेकिन एक सवाल है इसलिए सवाल जरूर सुन लें। बड़ा जरूरी। इधर से हमने रिक्वेस्ट की है कि छोटा सा क्वेश्चन। मैं बिल्कुल छोटा सा ही क्वेश्चन, क्योंकि मेरे ख्याल से सबके बिहाफ पे होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि जैसे आप कह ना क्रिएटिव आदमी के लिए हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो क्रिएटिविटी वो इतनी कन्फाइन हो जाती है, कन्फाइंड बाय रिसोर्सेज, लॉजिस्टिक्स, बजट, पीटीवी इटसेल्फ, द इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग। और हमसे एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि हॉलीवुड वाले आइडियाज दें, और फिर उसको जब, क्योंकि प्रोड्यूसर का खाली यही काम नहीं है कि आप आइडिया दे दें और बैठ जाएं, आपने ही उसे एक्सिक्यूट करना होगा, तो फिर आप ही से सवाल होता है। तो सर मुझे ये बताएं कि प्रोड्यूसर कट अस सम स्लैक, हमें ये बताएं कि कैसे हमने वो जो इंटरनलाइज कर लिया बचपन से, जब से हम पीटीवी, हम सारे हैं पीटीवी में, कि जब हम सोचना शुरू करते हैं तो आइडिया, जब अगर मैंने वैसे कुछ क्रिएटिव सोचना है तो वो कुछ और होगा, लेकिन अगर मैंने पीटीवी के लिए सोचना है तो फिर वो कुछ और हो जाता है, और वो इट्स वेरी जस्टिफाइड कि वो क्यों कुछ और हो जाता है। तो उस गर्दाब से हम कैसे निकलें? आज के प्रोड्यूसर के लिए, चाहे पाकिस्तान टेलीविजन का हो या बाहर का हो, हम ये देख रहे हैं कि अदबियात की जो मुख्तलिफ असनाफ हैं, शायरी हो गई, अफसाना निगारी, नावल निगारी हो गई, उससे रोशनाई उसकी कम है, बहुत कम होती की चली जा रही है, और मुताला भी बहुत कम हो गया है। तो आप क्या समझते हैं सर, ये कितना ज़रूरी है कि आजकल कम अज़ कम अगर हम डिटेल में नहीं तो सरसरी तौर पे हम जो अच्छे शोराए कराम हैं क्योंकि हमें एक आइडिया एक बहुत छोटे से शेर से मिल जाता है जो 2 मिसरों में मुकम्मल हो जाता है, लेकिन एक अछूता ख्याल हमें दे जाता है, एक मुख्तसर अफसाने से हमें एक आइडिया मिल जाता है। तो कितना ज़रूरी है कि आज के प्रोड्यूसर को शायरी से और नावल निगारी से और ये अफसाना निगारी के अच्छे कलाम थे। एक ज़माने में एक नकूश एक मैगजीन आता था जिसमें उस वक्त के सिक्का बंद शायर और बड़े बड़े लोग लिखा करते थे, तो अगर सरसरी तौर पे भी उसको आप पढ़ लेते थे
تو یہ اس حوالے سے اس کی کیا افادیت اور کچھ؟ جو پروڈیوسر ہے اس کے لیے بہت سی چیزیں اچھی لگتی ہیں. اس کو آرٹیکولیٹ ہونا چاہیے, اس کو بہت اچھا ڈریس اپ ہونا چاہیے, ڈریس اپ کرنا چاہیے, اس کو اچھا لگنا چاہیے, اور اس کی پہلی جو ضرورت ہے کہ وہ اپنے لٹریچر سے پوری طرح واقف ہو. وہ آپ کی پری ریکوزٹ ہے کہ آپ اپنی, یعنی آپ اگر کلچرل بینگ نہیں ہیں, اگر آپ اپنے کلچر سے واقف نہیں ہیں, یعنی آپ اپنی میوزک سے, اپنے فوک سے, اپنے ڈانس سے, اپنے لٹریچر سے واقف نہیں ہیں, تو آپ پروڈیوسر ہو نہیں سکتے. پروڈیوسر کے لیے یہ سب سے پہلی بات ہے کہ وہ اپنے ادب سے واقف ہو, اپنے کلچر سے واقف ہو, اپنی تہذیب سے واقف ہو, اپنے مذہب سے بھی واقف ہو. اس لیے کہ یہ سارے پروگرام آپ کو اسی حساب سے کرنے پڑتے ہیں. کبھی آپ مذہبی پروگرام کر رہے ہوتے ہیں, کبھی آپ میوزک کر رہے ہوتے ہیں, تو معلوم تو ہونا چاہیے. آج کل تو پروڈیوسر ایسے, میں نے کسی ابھی انٹرویو میں کہا کہ آج کل تو ٹی وی کے پروڈیوسر ایسے ہیں کہ اگر ستار اور سرود اور شہنائی اور وائلن اور وچتر وینا رکھی ہوئی ہو اور اس سے کہیں کہ آپ وینا کہاں ہے اس میں, تو وہ طبلے پہ ہاتھ رکھ دے گا. یعنی آپ بالکل, یعنی موسٹلی ایسے ہے کہ آپ نہ ادب سے واقف ہیں, نہ آپ موسیقی سے واقف ہیں, نہ آپ لوک زندگی سے واقف ہیں. جی میم, آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی, آخری جملہ صرف ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو آپ کے ساتھ جنرل مینیجر صاحب بیٹھے ہیں, ان سے میں کہنا چاہ رہی ہوں, آج جو یہ انشو عارف صاحب will agree, یہ جو آج جو بھی, اگر میں جو بھی آپ ٹریننگ پروگرام کریں جی ایم صاحب, اس کے ساتھ ایک آپ کو فیڈ بیک فارم لینا ہوگا. یہ جو لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنا وقت ضائع کیا ہے, ہم تو خوشی سے دے رہے ہیں اپنا وقت, لیکن مجھے ان کا نہیں پتا. ایک فیڈ بیک فارم بنوائیے آپ, جس میں ان کی ایکسپریشنز آنے چاہیے. Did they find this session useful? What did they find useful in it? Would they like to have more such things? What subjects? آپ اپنے طور پہ تو بنا رہے ہیں پروگرام, ٹھیک ہے, ان سے بھی پوچھیں نا ان کو کیا چاہیے. آپ دال تو کھلائے جا رہے ہیں ان کو, شاید ان کو مرغی کھانی ہے اگلی دفعہ, شاید بھنڈی کھانی ہے. پلیز میک اے فیڈ بیک فارم which will be good for us also, افسر صاحب, کہ ہم نے کیا 1.5 گھنٹہ بولا, اس کا کوئی فائدہ ہوا نہیں ہوا, سمجھ آئی نہیں آئی, آگے اس کو کیسے چلائیں. That is the way I feel. Thank you. تھینک یو, بہت شکریہ. پہلے میں ان کے سوال کا جواب دے دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پروڈیوسر کو آئیڈیا سوچ کے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کو امپلیمنٹ کیسے کر سکے گا, بجائے اس کے کہ وہ چھوڑ دے اپنے خیال کو, گیا میرے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے, یہ ہے, میں کر نہیں سکوں گا, پیسے نہیں ہیں, ٹیلنٹ نہیں مل رہا, دوسرے شہر سے بلانا پڑے گا. کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا حل کیسے نکالیں. ایک ذاتی سی مثال ہو جاتی ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب ایم ڈی ہوا تو مجھے انہوں نے, ظفر اللہ جمالی صاحب وزیر اعظم تھے, ہاکی کے پلیئر رہے تھے, میں اسپورٹس کا پروڈیوسر بڑے عرصے رہا تھا, تو میرا ان کا ایک اس طرح کا تعلق تھا. تو انہوں نے کہا پروڈیوسر کے طور پہ تو تیرا کافی نام ہے, کوئی ایڈمنسٹریٹولی ایسا کام کر کے نام رہے. تو میں نے ویسے ہی سوچا کہ لوگ روز ریجنل لینگویج پہ باتیں کرتے رہتے ہیں, کام کسی نے نہیں کیا, تو میں نے پی ٹی وی نیشنل کے نام سے پروگرام چینل شروع کرنے کا فیصلہ کیا. انہوں نے کہا پیسے نہیں ہیں, میں کرنا ہوں. میرے پاس کمپیٹنٹ جی ایم تھے جو میں نے جن کے نام لیے, مسز ہاشمی لاہور میں تھیں, اطہر صاحب کراچی میں تھے, نجم یہاں پہ تھا, اور فرمان اللہ جان پشاور میں. اور وہ تو میں نے یہ کیا کہ ہر روز پی ٹی وی 4 گھنٹے نئے پروڈیوس کرتا ہے ریجنل لینگویج, 1 گھنٹہ لاہور میں, 1 گھنٹہ کراچی سے, فلانا. تو 4 گھنٹے اویلیبل تھے, 8 گھنٹے کی مجھے ٹرانسمیشن بنانی تھی. وہ میں نے ان جی ایم سے ریکویسٹ کی کہ اپنے اسٹیشن سے 1 گھنٹہ منتخب کر کے سب ٹائٹل کر کے مجھے دے دیں. 8 گھنٹے بن گئے, ایک پیسہ نہیں لگا, اور چینل شروع ہو گیا. تو ظاہر ہے کہ جو آپ کے پاس فیسلٹیز ہیں, جو پیسہ ہے, اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کام کرتے ہوئے, گھبرانا نہیں چاہیے اس سے. لڑو گے. اس کے بعد یہ ہوا کہ جب وہ ہو گیا تو انہوں نے پیسے دے دیے. تو جب یہ کرو گے کام اور دیکھیں گے کہ اچھا کام کر رہی ہو, تو خود پیسے دینا شروع ہو جائیں گے اور تمہارے مطلب کے مطابق چلنا شروع ہو جائیں گے. اس سے گھبرانا نہیں کبھی. تم کچھ کہہ رہے تھے.
بہت سارے اپنے ادارے سب ادارے کھول لیے نیشنل تو میں انٹرٹینمنٹ تھا اس کی طرف کوئی تھنکنگ کے لیے کوئی ابھی تک ریلیجن کانفرنس ہوتی تھی یا کوئی سلسلہ ہوتا تھا وہ سب بند ہو گیا. ابھی سب لوگوں کو میڈم نے جیسے کہا کہ بیٹھ کے ایک اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. ابھی پریکٹیکلی یہ ہے کہ ہم 9 to 4 جاب کرتے ہیں, ہماری بایو میٹرک لگتی ہے, ہماری جنرل مینیجر جو بیٹھے ہیں یہ ہماری حاضر چیک کر کے مہینے بعد. اب وہ بھی نہیں رہا تو آپ کو کہتے کہ جو چھوڑ کے گئے اب آپ کو اس کے لوگ رہ گئے ہیں جو ایک دفعہ بیٹھ کے سارے پروگراموں کو پرانے نئے کو بیٹھ کے ایک دفعہ ہمیں اپنا ڈسکورس دیکھنا پڑے گا. نہیں تو یہ جو تھوڑا بہت کچھ رہ گیا ہے ہم پریکٹیکلی کچھ کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں تو ہمارا اے پی ایم یا ہمارا جی ایم جو ہے وہ ہماری بایو میٹرک لے کے کیا کریں گے تو ہماری پرائرٹی چینج ہوگی, ہم لرن بن گئے. اور سر یہ اگر آپ جو کے لوگ بیٹھے میڈم ہیں سر ہیں صاحب ہیں ایک دفعہ سر سب پروگراموں کو بیٹھے ہیں ایک دفعہ جو پرانا سلوک جہاں سے چھوڑ کے گئے ہوئے تھے وہاں سے دوبارہ کسی طرح کوشش کرتے ہیں ہم وہ لڑی پکڑ سکیں. نہیں تو یہ رہ جائے گا سارا جو حالات ہیں وہ اس کے مطابق جاب نظر آئے نہ امپرومنٹ ہے نہ بات تمہاری صحیح ہے. پرائرٹیز ٹھیک نہیں ہیں, وہ ٹھیک ہو جائیں گی. ابھی میں ایک پازیٹیو اینگل سے اس بات کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو کمیٹی بنائی ہے انہوں نے پی ٹی وی اکیڈمی کے لیے جو کمیٹی بنائی ہے یہ صرف ہم یہی نہیں کریں گے آپ کے ساتھ بات چیت کر رہی اور کورس کی چیزیں کر رہی, اس میں ہم اس طرح کے سیشنز بھی کریں گے, ان کو ڈسکس بھی کریں گے اور ان کی رپورٹ بھیجیں گے بھی, اور پھر ہم اپنے طور پہ کوشش بھی کریں گے کہ کنونس کر سکیں ان لوگوں کو. میری اس بارے میں ایک رائے ہے, یہ جو پی ٹی وی ہوم جس نے بھی بنایا میں اسے سمجھتا ہوں کہ اس نے بہت بڑا کرائم کیا. ایک ادارے کی ایک پہچان ہوتی ہے, بی بی سی ورلڈ الگ ہے, بی بی سی ایشیا الگ ہے, بی بی سی فلانا الگ ہے, لیکن بی بی سی مین اپنی جگہ پہ. تو پی ٹی وی مین اپنی جگہ رہنا چاہیے تھا. پی ٹی وی ہوم کیا کہ اس کو بھی ایک برانچ بنا دیا. پی ٹی وی ہونا چاہیے جس کو پہلے وقت میں ہمارے وقت میں یہ تھا کہ ادھر ادھر دیکھتے تھے پرائیویٹ چینل پہ لوگ جا کے, لیکن خبرنامہ آگے پی ٹی وی پہ ہی دیکھتے تھے. 9 بجے کا خبرنامہ ہر گھر میں لگتا تھا. پی ٹی وی کے طور پہ چلائیں. صرف کرنٹ افیئرس کو جو انہوں نے کی سارے سامداد کی وہ بھی اپنی جگہ اہم ہے, لیکن آپ کی پہچان انٹرٹینمنٹ ہے اور وہ پی ٹی وی ہے, اس کو ریوائیو کریں. تو یہ جو 8 آدمیوں کا ایک انہوں نے کمیٹی بورڈ کی بنا دی ہوئی ہے اکیڈمی کے, اس میں ہم اس طرح کے سجیشن لے کے بھی جائیں گے اور کوشش کریں گے آپ کو. اور ظاہر ہے پروڈکشن کا کام اس سے نہیں ہوتا, گھنٹوں کے حساب میں نہیں دیکھا جاتا. تو یہ چلتی رہتی ہیں چیزیں, ان کو ذرا مقابلہ کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ آج کا میرا خیال ہے بات یہیں پہ ختم کرتے ہیں, اور آپ سب سے ریکویسٹ یہی ہے کہ مشاہدہ اور مطالعہ جہاں سے بات ہم نے شروع کی تھی اس کو سب سے زیادہ اہمیت دیں اور اس پہ توجہ رکھیں. انشاءاللہ باقی ساری چیزیں ہوتی رہیں گی. عارف صاحب اور مسز ہاشمی کا بہت بہت شکریہ, ان کی وجہ سے رونق ہو گئی, بہت ساری چیزیں ہمیں سننے کو ملیں, اور امید ہے کہ آپ کو بھی اس کا فائدہ ہوا ہوگا. اور جیسا کہ مسز ہاشمی نے سجیسٹ کیا اور جی ایم صاحب ایگری کر رہے ہیں, ان سیشنز کو صرف یہی گھنٹہ 1.5 گھنٹے تک محدود نہیں رہنا چاہیے. ان کا کیا فائدہ ہے یا اس کا کوئی نقصان ہے یا اس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے, اس کے آپ کے آئیڈیاز کے منتظر رہیں. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ میڈم مریضہ آپ کا. آپ نے ہمیشہ جو دست شفقت فرمائی ہے, اور جو آپ نے کہا کہ یہ واقعی آپ کا بہت خوبصورت قسم کا جو ہمیں یہ جو آپ کا حکم نامہ ہے اس کو ہم آنر کریں گے. اور میں اپنی ٹیم کو بھی کہوں گا کہ اب جتنے بھی کورسز ہیں اس کا بھی فیڈ بیک ہم سب کو انڈیویجولی بھیج بھی دیں گے کہ آج انہوں نے آئیڈیاز کے حوالے سے کیا لرن کیا, اور آئندہ بھی فیوچر میں ہر جو کورس کا اس کا یہ مستقل حصہ ہو جائے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی جو ایڈوائزری بورڈ ہے اس کی بھی 23 کو میٹنگ ہے. اس کے بعد جو اپنا حیات صاحب کا بہت بڑا برننگ ایشو ہے, اس میں اس سے صفا کرتا ہوں, خاص طور پر پروڈیوسر کے لیے. جو بندہ کام کرتا ہے اور جو کام نہیں کرتا اس میں بھی تفریق ہونی چاہیے, اور جو کام کرنے والا اس کو بالکل تمام قسم سے مبرہ ہونا چاہیے. جو فیلڈ کا آدمی وہ فیلڈ کا آدمی ہے, اور میں اس سے 100% اتفاق کروں گا. اور اسی کے ساتھ آج کو ہم کلوزنگ کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ جمعہ بھی ہے, اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کو ابھی سرٹیفکیٹ تقسیم کرتے ہیں. اپنا میں اوور ٹو درمان صاحب.
تھینک یو ویری مچ سر. خواتین و حضرات اور ہمارے معزز مہمانان گرامی، ہم اس خوبصورت پروگرام کے اختتام کی طرف جاتے ہیں، اور میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں آپ اس خصوصی سیمینار کا حصہ بنیں. اور یقیناً جیسے جی ایم صاحب کی طرف سے بھی انسٹرکشنز ہمیں مل گئی، اور انشاءاللہ نیکسٹ کورس سے ہی ہم فیڈ بیک کا پراپر ایک سسٹم آرگنائز کروا دیں گے انشاءاللہ. اور ابھی میں ہمارے معزز مہمانان گرامی کو سے ریکویسٹ کروں گا، اختر بکار عظیم صاحب سے اور افتخار عارف صاحب سے اور ہمارے جی ایم صاحب سے، کہ وہ پارٹیسپینٹس کو سرٹیفکیٹ سے نوازیں پلیز. جی میم، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت انفارمیٹیو باتیں کی، اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کے ساتھ ایسے ہی سیشن ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہوتے رہیں گے. اور جو دوسرے سینٹرز پہ لوگ ہیں انشاءاللہ ان کو بہت جلد سرٹیفکیٹس انہیں پہنچا دیے جائیں گے. آپ سب لوگوں کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. سر بس کوئٹہ سے ہم ایگزٹ کر جائیں نا سر. جی بہت شکریہ جی، باقی سینٹرز والے جو ہے وہ بہت شکریہ آپ کا. اور یہاں پر کلوزنگ سیرمنی اس کو یہ لگائی گئی، یہ لگا. سب سے پہلے مس سعدیہ محمود. مس ندا فاطمہ زیدی. مسٹر حسن حیات. مسٹر ندیم ملک. مسٹر حیدر علی شاہ. مسٹر اجاز خٹک. مسٹر عامر جدون. اس کے ساتھ ہی لوگوں کا بہت شکریہ اپنا کیفیٹیریا میں اپنا آئی ٹی کا انتظام ادھر چلے اور جو اس کے بعد پڑے تمام شکریہ.